بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین وانصرنا علی اعدائنا اعداء الاسلام والمسلمین۔ اللہم احفظ المسلمین فی البلاد کلہا وفی فلسطین۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب سے اپیل کروں گا کہ آپ ان تمام اپنے اسلامی بھائیوں کے لیے دعائیں کیجیے جن کے ساتھ حادثہ کل فلسطین میں ہوا۔ وہ عبادت کے لیے جمع تھے، خصوصاً عورتوں، بچوں اور بوڑھے لوگوں پر دشمن فوج نے، یہودیوں نے ساؤنڈ بام کا استعمال کیا۔ کافی لوگ زخمی ہوئے، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کامل عطا فرمائے۔ ان کے لیے رب تعالیٰ نصرت کو نازل فرمائے، ان کی مدد فرمائے، اور فلسطین جس حق کے لیے اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، مولا الکریم انہیں طاقت دے، کامیابی عطا فرمائے، ساری دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے ملک میں بھی امن و امان، پوری دنیا میں امن و امان قائم ہو۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ملک جب بچوں عورتوں پر اس طرح سے ظلم ہو اور وہ خاموش رہتے ہیں۔ آج یقیناً ہمارا پروردگار یہ بڑی آزمائش سب کی لے رہا ہے، جو کوشش کر رہے ہیں ان کی بھی، جو خاموش ہیں ان کی بھی، جو بول رہے ہیں ان کی بھی، جو صرف تماشا دیکھ رہے ہیں ان کی بھی، اور سب کو اپنے اپنے کیے کا، اپنے اپنے اقوال اور افعال کا بدلہ بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ مولا تیری راہ میں جو لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، مولا ان کی مدد فرما، حق اور انصاف کے پرچم کو بلندی عطا فرما، اسلام کو بول بالا عطا فرما، فلسطینیوں کی مدد فرما۔ ایک طرف وہ حال اور دوسری طرف پوری دنیا اور ہمارے ملک میں دیکھیے کتنے اس وبا سے لوگ پریشان ہیں۔ روزانہ کتنے لوگوں کے انتقال کی خبریں مل رہی ہیں، بیمار ہونے کی خبریں مل رہی ہیں۔ تو جیسا کہ اب سبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ایک سزا ہی لگ رہی ہے، بندوں سے ناراض ہے مولا، اور بندوں کے جو اس وقت اعمال بھی دیکھے جائیں نا تو ایسے ہیں کہ کہاں ہمارا پروردگار ہمارے ان اعمال سے راضی ہوگا جو ہم کر رہے ہیں، کہ اس وبا کے نازل ہونے کے باوجود بھی ہمارے اندر اصلاح پیدا نہیں ہوئی، ہم نیکیوں کی طرف نہیں آئے، ہم توبہ کی طرف نہیں آئے، ہم غلط کاموں کو چھوڑنے کی طرف نہیں آئے۔ مسلمانوں، ہم سب کے لیے ابھی بھی موقع ہے، یہ بڑا قیمتی مہینہ ہے جو رمضان شریف کا مہینہ ہے، جو اب رخصت ہونے والا ہے۔ 4 دن 5 دن جو بھی اس کے بچے ہیں، اب اللہ تعالیٰ ہمیں 30واں روزہ بھی عطا فرمائے، کیونکہ ایسا برکت والا مہینہ نہیں ملتا۔ لیکن ابھی بھی ہمارے لیے موقع ہے، جب ہم دیکھ رہے ہیں یہ وبا کا، رمضان میں بھی کتنے لوگ اس کا شکار ہوئے، جبکہ ایک خصوصی رحمت کا نزول ہوتا ہے، شفا کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ رمضان کے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ اور اس وقت جب کہ شیطان آزاد ہو چکے ہوں گے، ہم نیکیاں کرنا بھی چاہیں گے تو رکاوٹیں اور زیادہ پیدا ہوں گی۔ تو دوستو، ہم سب کے لیے موقع ہے ابھی بھی، کیونکہ یہ اس رمضان کی ایک ایک گھڑی بہت قیمتی ہے۔ یہ پہلی رمضان، روایت میں ہے کہ جب رمضان کا دن شروع ہوتا، رات شروع ہوتی ہے، اسی وقت سے شیطان اور سرکش جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا، اس میں سے کوئی دروازہ پورے رمضان نہیں کھلتا۔ جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، کوئی دروازہ اس میں سے بند نہیں ہوتا رمضان میں، جب تک رمضان ہے۔ اور اسی روایت میں یہ ہے کہ
وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، ایک پکارنے والا پکار رہا ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کے طلبگار آگے بڑھو، جو بھلائی چاہتے ہو تو آگے بڑھو، آؤ بھلائیوں کی طرف آ جاؤ تم، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے برائی کا ارادہ کرنے والوں رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، مت آگے بڑھو تم۔ یہ رمضان میں ایک منادی، ایک آواز دینے والا آواز دے رہا ہے، اور روایت میں ہے وَلِلَّهِ اتقا، اور اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کے گناہوں کو بخش کر انہیں جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے۔ تو ابھی آپ کے پاس جو بھی 4 یا 5 رات باقی ہے، ہم سب کے لیے موقع ہے، جب ہر رات اللہ تعالیٰ بخش رہا ہے بے شمار لوگوں کو، تو ہمارا بھی نام اس فہرست میں آ جاوے اور ہماری بھی زندگی بدل جاوے۔ ہم سے جو اب تک رب ناراض ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آؤ یہ قصد کرو دوستو، دیکھو یہ بلائیں کیسے دور چلی جائیں گی، کیسا ٹل جائیں گی یہ سب۔ کیونکہ اگر یہ رمضان کا مہینہ، پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں ملے نہ ملے، کیا حال ہو اس میں، کتنے لوگ رخصت ہو گئے، کیسے کیسے غم کی خبریں ہم لوگوں کو ملی ہیں۔ دوستو ہمارے خانوادے میں بھی ابھی کل وصال ہوا سید مسعود الحسن صاحب کا، بہت ملنسار ہستی، اخلاق مند، سماج کی، قوم کی خدمت کرنے والے، خوش مزاج آدمی، ہر دل عزیز، پورے غم کا ماحول کچوچے کی آبادی میں ہے، خاندان میں ہے۔ آپ کا وصال ہو گیا، کئی دن وینٹیلیٹر پہ تھے آپ، رب کو یہی منظور تھا، بہت کوشش کی گئی، دعائیں بھی بہت آپ سب نے کی۔ وہ وصال فرما گئے ہیں، بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، تڑپ رہے ہیں، خصوصاً ان کے صاحبزادگان اور بھانجے سید آل مصطفیٰ سید محمد اشرف صاحب، چھوٹے بابو، بڑے بابو جنہیں کہتے ہیں۔ ایک سایہ اٹھ گیا ہے ان سے اور ہم لوگوں کے سر سے۔ اللہ تعالیٰ سید مسعود الحسن صاحب جو سید حامد حسن صاحب کے حقیقی بھائی ہیں، سید اشرف میاں صاحب جو ممبئی میں رہتے ہیں، سریاں شریف، ان کے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ رخصت ہوئے ہیں، وصال کر گئے ہیں، موقع رہا تو میں ان کا نام بھی پڑھوں گا۔ کہنے کا مقصد ہے دوستو، دیکھو ایک دن اللہ نے لکھا ہے ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ جنہیں رمضان مل گیا وہ بڑے نصیب والے ہیں، جو وصال کر گئے وہ بھی نصیب والے، اور جو ہم میں سے باقی ہیں وہ بھی نصیب والے ہیں کہ ابھی بھی اس رمضان میں جبکہ دربار کھلا ہوا ہے، ندا دینے والا ندا دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر رات بے شمار لوگوں کی مغفرت فرما رہا ہے۔ یہ 3-4 دن جو بچے ہیں، آؤ ہم توبہ کی طرف بڑھ جاویں۔ اگر اس میں ہم اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو ہم بڑے محروم ہیں۔ حدیث پاک میں یہی آیا کہ رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر لہ، تو اس شخص کی ناک گرد آلود ہو، یعنی وہ شخص محروم ہے، وہ شخص عزت سے دور ہے، وہ نقصان میں ہے۔ کون؟ کہ جس کے پاس رمضان آیا اور رمضان جانے سے پہلے پہلے وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا، وہ خدا کی بارگاہ میں سچی توبہ نہ کر سکا، اس کے گناہ نہ بخشے گئے ہوں، تو ایسا شخص بہت محروم ہے۔ تو یہ 4-5 دن بچے ہیں جو ابھی بھی ہم سچے دل سے توبہ کر کے آگے بڑھیں، برائیوں سے رک جائیں۔ وہ آواز دینے والا، اس کی آواز سن نہیں رہے ہو تم، آؤ اب سے رک جاؤ، فتنہ و فساد سے، گناہوں سے، برائیوں سے، بدگوئی سے اپنے آپ کو بچا کر نکال کر لے آؤ، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یہ بلا، یہ وبا جو ہمارے ملک میں، دوسرے ملکوں میں ہے، کیسا دور ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس ماں سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ان سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دن بچے ہیں، شب قدر بھی آ رہی ہے، کل کی رات جو 27، بہت سے علماء کا، بعض صحابہ کا اس پر اتفاق ہے، ائمہ کا، کہ یہ 27 شب ہے، تو اسے بھی ہم بالکل خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے معافی مانگ کے گزاریں اور دعا کریں اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے،
کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس وبا سے بلا سے نجات عطا فرما، اور مولا تو ہم سے راضی ہو جا۔ یہ اللہ ہم سے ناراض ہے میرے دوستو۔ آج باتیں بہت سی کرنی تھی، اور کچھ بہت اہم باتیں بھی ہیں، کیونکہ ایک عجیب اس رمضان جیسے مقدس مہینے میں ہمیں بھی وہ بات کرتے اچھا نہیں لگ رہا، مگر یہی تو چیزیں ہیں جو خدا کو ناراض کرنے والی ہیں۔ ہم جب اس سے رکیں گے، باز آئیں گے، تب جا کے اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا۔ نہ جانے کیوں لوگ اس طرح کے مسائل کو کھڑا کر رہے ہیں، اس طرح کی پیچیدگیاں پیدا کر رہے ہیں۔ خاص طور سے ایک بزرگ جو 85 سال سے زیادہ جن کی عمر ہو گئی ہے، ان کا مس یوز اس طرح سے ہو رہا ہے، ایک تاریخ سمجھ لیجیے بن رہی ہے، اور بڑی شرمناک یہ تاریخ کہلائے گی ان لوگوں کے لیے جن کا اس میں ہاتھ ہے، مس گائیڈ کرنے میں، ایک بزرگ کو غلط انفارمیشن دینے میں، ان کے قلم سے، ان کی زبان سے ایسے الزام دوسروں کے لیے صادر کرانے میں جس کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہمارے گھر کے لوگ ہوں یا باہر کے لوگ ہوں، جو بھی ہوں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ انہیں ڈرنا چاہیے۔ وہ منادی انہیں بھی آواز دے رہا ہے کہ یا باغی الشر اقصر، اے برائی کا ارادہ کرنے والے رک جا، اب رک جا۔ تو دوستو، بہت سی باتیں، کیونکہ اب تک میں خاموش تھا، کیونکہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑی ہستی ہے جس کو لوگوں نے سامنے کر دیا، جن کو بہت سی باتیں میں سنتا رہا، مگر اب کیونکہ کنفیوژن کافی کریٹ کیا جا رہا، حالانکہ یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ آج بھی ہمارے اہل سنت والجماعت میں، ہم مسلمانوں میں، ہم اشرفیوں میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو نالاں ہیں، دکھی ہیں اس طرح کی باتوں سے، اس طرح کے فیصلوں سے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آج وہ سچائی کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ وہ حسن عسکری کے ساتھ اس وجہ سے نہیں کھڑے ہیں کہ وہ حسن عسکری ہیں۔ حسن عسکری کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حسن عسکری نہ پیر بننا چاہتا ہے، نہ حسن عسکری کوئی بہت بڑا لیڈر بننا چاہتا ہے، نہ قائد بننا چاہتا ہے۔ حسن عسکری رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے، حفاظت چاہتا ہے گناہوں سے، کہ پچھلے اب تک گناہ ہوئے ہیں وہ معاف ہو جائیں، اور آگے ہماری گناہوں سے حفاظت ہو جاوے۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں، تو لوگ ہمارے ساتھ حسن عسکری ہونے کی وجہ سے نہیں، کیونکہ خدا کا شکر ہے کہ میں اس میٹر میں سچائی پر ہوں، حق پر ہوں، اس لیے لوگ میرا ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کو بھی کل خدا کے ہاں جواب دینا ہے، وہ ہمارے خانوادے کے لوگ ہوں۔ میں اپیل کروں گا، کیونکہ یہ اپیل ہمارے پاس بہت سے مریدین نے بھی، سلسلہ اشرفیہ کے کئی مریدین ان کی، کہ کیا بات ہے حضرت، آپ کے خانوادے کے لوگ بھی، ہم لوگ سمجھ رہے ہیں سچ کیا غلط کیا ہے، اور آپ کے خانوادے کے بزرگ لوگ خاموش ہیں۔ بعض علماء جیسے میں مولانا قمر احمد صاحب ہیں، مولانا سیف خالد صاحب ہیں، مولانا شہاب الدین صاحب ہیں، مولانا قمر عالم صاحب ہیں، شیخ الحدیث جمدہ شاہی ہمارے استاذ گرامی، اس طرح سے اور بھی علماء ہیں، مولانا شمس القمر صاحب فیض آباد والے، وہ لوگ جو حضرت کے 9 رتن علماء کہلاتے تھے، مقرب علماء، خواص میں جن کا شمار ہے، وہ یقیناً یہ ہستیاں ایسی ہیں، اس لائق ہیں کہ حضور شیخ الاسلام کا قرب انہیں ملے۔ دوستو، آج وہ لوگ بھی اس معاملے میں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کیا نظر نہیں آ رہے ہیں؟ حضرت کے ساتھ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی پہنچ بھی وہاں تک نہیں ہونے دی جا رہی ہے۔ وہ آواز بلند کر رہے ہیں، حالانکہ مولانا قمر صاحب نے بھی ایک کلپ جاری کر کے یہ کہا کہ بھائی میری تعریف کوئی مت کرے۔ آپ کی کوئی تعریف نہیں کر رہا، اور یہ صحیح ہے، آپ کی نیت بھی سب جانتے ہیں، آپ بے نیاز ہیں۔ ایک حق بات آپ نے کہی، ایک چیلنج آپ کی طرف سے ہوا، اور ابھی تک اس کا جواب یہ نہیں آیا کہ سامنے والے لوگ جو حضرت کو غلط انفارمیشن دے رہے ہیں، وہ حضرت مولانا قمر احمد صاحب کو، مفتی قمر عالم صاحب کو، مفتی آل مصطفیٰ صاحب کو، مفتی شمس القمر صاحب کو، مولانا سیف خالد صاحب کو، ان لوگوں کو بلا کر کہیں کہ دیکھو جو میں حضرت کو کہہ رہا ہوں نا کہ حسن عسکری غلط ہے، تو دیکھو میں تمہارے سامنے بھی کہہ رہا ہوں کہ حسن عسکری غلط ہے۔ ان کی ہمت نہیں ہے ان لوگوں کو بلانے کی۔ انہوں نے تو چیلنج کیا ہے کہ ہندوستان کے کسی کونے پر مجھے بلا لیا جائے۔ تو آخر کب تک ایک بزرگ کے سامنے آپ لوگ اس طرح حرکتیں کر کے ان کو بھی پریشان کریں گے، اور ایک امت کے ایک حصے کو بھی پریشان کریں گے؟ آج افسوس ہوتا، مجھے بھی شرم محسوس ہوتی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ اشرفیہ والے آپس میں لڑ رہے ہیں،
اتنی بڑی مہاماری پھیلی ہوئی ہے، ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے یہ ضرور ہے کچھ لوگ غلط ہیں، وہ غلطی پر ہیں، مگر آپ سب کو نہیں کہہ سکتے الحمدللہ۔ آج اسی سلسلے کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ اسی مہاماری میں نہ جانے کتنے بڑے بڑے کام بھی ہو رہے ہیں، اس پر بھی آپ غور کریں اور کوشش کریں کہ وہ کام کرنے والوں کا حوصلہ آپ بڑھائیں۔ الحمدللہ مشن کے پلیٹ فارم سے جگہ جگہ سارے کام کو مشن نے اس وقت بند کر دیا، صرف اور صرف یہ کووڈ-19 کا جو ماحول بنا ہوا ہے، لوگ دو چار ہیں، پریشان ہیں، ان کی خدمت میں ہر طرف ہماری برانچز لگی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ موقع رہا تو میں وہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کتنا خلوص اور اخلاص سے کام کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں حضرت کو نہ جانے کیا کیا بتا دیا گیا۔ دوستو، معاملہ صرف اتنا ہے کہ 20 اکتوبر 2020 کو مجھے بلایا حضرت نے، کہا، شہزادے بھی بیٹھے ہوئے تھے، کہ یہ ان کے خلاف اور ٹرسٹ کے خلاف تم نے وہاں پر ہوم منسٹری میں بڑے سنگین الزام لگائے ہیں، تمہاری دستخط موجود ہے، تمہارا فون نمبر پیپر پہ موجود ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ پیپر، اس کی خبر جو ہے سسر صاحب کے ایک دوست تھے گرہ منترالے میں، انہوں نے فون کے ذریعے سسر صاحب کو بتایا تھا۔ اب یہ بات غائب ہو گئی ہے سسر صاحب والی، مجھے تعجب ہوتا کہ وہ بات کہاں چلی گئی، کہ سسر صاحب کے وہ کون سے آفیسر ادھیکاری تھے، یہ کیوں نہیں سسر صاحب پولیس اسٹیشن میں جا کے بتا دیتے ہیں کہ فلاں ادھیکاری نے مجھے بتایا تھا۔ بہت سی چیزیں دوستو، الزام مجھے دیا جا رہا ہے، حضرت کے قلم سے یہ لکھایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ یہ وائرل کیا جا رہا ہے کہ حسن عسکری مریدین کو گمراہ کر رہے، مس گائیڈ کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت کے قریب رہنے والے کچھ لوگ خود حضرت کو اور دوسرے مریدین کو مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ 20 اکتوبر کو بلایا گیا، میں نے کہا میں نے یہ کیا ہی نہیں ہے۔ بہرحال اس پر فیصلہ ہوا کہ نہیں وہ ایسا ہے، اور ایک لیٹر پیڈ تیار پہلے سے تھا میرے نام کا، میں نے نہیں بنایا، یہ حضرت کے پاس تیار ملا، اور کہا گیا کہ اس پر تم استعفیٰ لکھ دو۔ ان چیزوں سے تمہیں میں نے کہا کہ حضرت موقع دیجئے، نظر ثانی کر لیجئے، میں نے یہ نہیں کیا۔ ہم تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص پر الزام ہے کفر اور ایمان کے مسئلے میں، ایک شخص کو کفر کی تائید کرنے کا ایک الزام، کہ انہوں نے ایک ایسا مضمون چھاپا تھا کرناٹک کے اخبار میں، کہ جس مضمون کی وجہ سے اس شخص پر گرفت ہے کہ تم نے مضمون چھاپا ہے یہ فیورک کی تائید میں، اس لیے اس سے رجوع کرنا پڑے گا، توبہ کرنا پڑے گا۔ اور وہ ہستی نے یہ کہہ دیا کہ میں نے تو چھپوایا ہی نہیں ہے، مان لیا گیا۔ ارے جب تم کہہ رہے ہو کہ تم نے نہیں چھپوایا تو بات ہی ختم۔ اور یہاں حسن عسکری خدا کو شاہد بنا کر، خدا کی قسم کھا کر حضرت کے سامنے کہہ رہا تھا کہ میں نے یہ نہیں کیا ہے، مگر اسے تسلیم نہیں کیا گیا، مانا نہیں کیا گیا۔ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ مجھے نہیں سمجھ میں آتا۔ بہرحال وہ بڑے ہیں ہم سے، نہ چاہتے ہوئے بھی میں راضی نہیں تھا اس چیز سے کہ یہ فیصلہ ہو۔ بہرحال ایک حضرت نے کہہ کر کہ نہیں تمہیں یہ مضمون لکھنا ہے، پھر اس کو میں نے لکھا استعفے کا۔ 2 دن بعد حضرت نے بلا کے پھر وہ استعفیٰ پھاڑ دیا اپنے ہاتھوں سے، اور اس کا ذکر حضرت مولانا قمر عالم صاحب اور مولانا قمر احمد اشرفی صاحب کے سامنے بھی ہوا۔ محدث اعظم کی سجادگی اور تولیت سے جو استعفیٰ لکھوایا گیا تھا وہ پھاڑ دیا گیا، نامنظور کر دیا گیا۔ بہرحال پھر بھی حضرت کا اس وقت تک مجھ پر بھروسہ تھا، اور انہوں نے فرمایا کہ تم اس کا پتہ لگاؤ۔ میں نے کہا بالکل، مجھے وہ رجسٹریشن نمبر دے دیا جائے، تو وہ رجسٹریشن نمبر مجھے نہیں دیا گیا، نہ شہزادے نے دیا، نہ سسر صاحب نے دیا، کسی نے نہیں دیا مجھ کو۔ میں مانگتا رہ گیا، کئی بار مانگا۔ اس کے بعد میں دلی گیا، دوڑ بھاگ کی، 10 نومبر تک کی ڈیڈ لائن بھی میرے پاس اسی بیچ میں آ گئی۔ یعنی میں کیا کہوں، اس کو ظلم پر ظلم میں کہوں گا اور کچھ نہیں۔ کسی کو موقع دیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ اتنا اہم مسئلہ ہے، اس کو ہم کس طرح سے ہم ڈیل کر رہے ہیں، کس طرح ہم دوڑ بھاگ کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ 2-3 لوگ تھے الحمدللہ، انہوں نے بڑی محنت میرے سامنے کی۔ 10 تاریخ کو پھر میں واپس آیا، پھر حضرت کو تب تک کی رپورٹ، کیونکہ 10 تاریخ ڈیڈ لائن تھی، میں نے بتایا کہ یہ اب تک یہ معاملہ ہے، اور اب تک جو کچھ جہاں میں گیا ہوں سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دکھایا گیا ہے، یہ کوئی کمپلین ایسی ہے ہی نہیں، یہ فیک ہے، یہ فرضی ہے، اس میں کوئی ایسی چیز سچائی نہیں ہے۔
اب میں اگر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں تو میرے پاس کوئی پرچہ ہونا چاہیے نا. میں عدالت میں کیا جا کے دکھاؤں؟ زبانی جا کے کہوں کہ میرے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ مجھے دکھانا پڑے گا کہ کہاں میرے نام کا غلط استعمال ہوا. میں نے سید حمزہ اشرف شیخ الاسلام ٹرسٹ کے خلاف میں آج جو 8 مئی ہو گئی، پورے 6 مہینے تقریباً ہو گئے ہیں، آج پھر میں اللہ کو شاہد بنا کر خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ میں نے کیا ہے نہ کرایا ہے. میں پھر آج کہہ رہا ہوں اس چیز کو. نہ ماننے والوں کے لیے تو کچھ بھی ہم لے آئے. اچھا میں اب وہ بھی بتا رہا ہوں کہ میں نے پھر RTI کی 10 تاریخ کو میں نے حضرت کو جا کے بتایا ایسا معاملہ ہے، مگر وہاں دیکھا کہ حضرت بہت برہم، بہت ناراض نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جو لوگ نیوز پہنچا رہے تھے نا لگاتار، یہ 20 اکتوبر سے 10 نومبر تک کچھ لوگ سامنے بیٹھے تھے. میں جانتا ہوں ان کے کیا ارادے تھے، انہیں کیا چاہیے تھا، اور ان کے بارے میں حضرت پہلے کیا کیا فرما چکے تھے، کس کس چیز کا بھوت ان کو سوار تھا. تو سب اپنے اپنے مقصد کو حضرت کے سامنے بیٹھ کے حل کرا رہے تھے. ہمارے بہنوئی قاسمیہ کے چھوٹے بھائی سید جنید اشرف بھی وہاں بیٹھے تھے. انہوں نے بھی کہا بھائی ریفرنس نمبر ان کو دے دیا جائے. ریفرنس نمبر مگر تب بھی نہیں دیا گیا. بغیر ریفرنس نمبر کے صرف یہ کہ نوٹ کر لیجئے یہ ڈیٹ ہے، یہ فلاں ڈیٹ ہے، یہ آپ کا نام ہے، یہ آپ کا نمبر، اس سے کیا حل ہوگا ڈیٹ وغیرہ لے کے. بہرحال پھر میں نے واپس ہو کے RTI کی. آپ جانتے ہیں کتنا صاف شفاف ڈپارٹمنٹ. RTI میں نے کی. میرے اوپر الزام تھا کہ 19 نومبر 2019 کو میں نے سید حمزہ اشرف اور شیخ الاسلام ٹرسٹ کے خلاف کالا دھن، آتنکواد، کیا فلاں عجیب چیزوں کی شکایت کی ہے، الزام لگا کے کہ یہ لوگ ایسے ہیں، ان کے پاس بلیک منی بہت ہے. یہ الزام یہ میری طرف سے یہ مجھ پر 19 ڈیٹ یاد رکھیے گا، 19 دسمبر 2019 کو اس کو حضرت نے خود بیان بھی کیا ہے لائیو آ کر. صرف ایسا نہیں کہ آپ کہیں حسن میاں کہہ رہے ہیں، عسکری کہہ رہا، نہیں، آپ دیکھ لیجئے حضرت نے لائیو آ کر اس سب بیان کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں. اور پھر اس کے بعد فیصلے بھی، محدث اعظم مشن کو بند کر دیا گیا. ایک عالمی تحریک جو اتنا زبردست کام کر رہے جس کے لیے آج بیمار لوگ جسے آواز دے رہے ہیں، جسے پکار رہے ہیں، اس کو بند کر دیا گیا صرف اس لیے. ابھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہ کٹ جائے، لیکن میں جلد ہی دوبارہ پھر آ رہا ہوں. 5-7 منٹ آپ لوگ ویٹ کریں گے انشاءاللہ. ہو سکتا ہے کچھ ایرر آ رہا ہے. اگر یہ تھوڑا سا میں بند ہوتا اپنے آپ تو میں پھر جلدی آپ کے سامنے آتا ہوں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے اوپر غلط الزام لگا کہ میں نے اس طرح کی شکایت کی ہے سید حمزہ اشرف اور شیخ الاسلام ٹرسٹ کے خلاف کالا دھن، بلیک منی اور ٹیررزم کے تعلق سے، جس کا میں نے انکار کیا خدا کو شاہد بنا کر، قسم کھا کر. مگر وہ چیز نہیں مانی گئی. رجسٹریشن نمبر بھی مجھے نہیں دیا گیا. کیا کمپلین میں نے کی ہے بھائی، اس کی کاپی دے دیجئے. صرف دکھایا گیا. اب وہ کس نے لا کے کہاں سے ان لوگوں کو دیا یہی جانتے ہوں گے. سسور صاحب کو تو خبر ملی تھی گرہ منترالیہ کے ادھیکاری کے ذریعے سے. یہی چیز مجھ سے حضرت نے بتائی، حضرت نے بھی مجھ سے بتائی، اور خود حمزہ میاں نے بھی اس چیز کو ریکارڈ موجود ہے اس چیز کا کہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ سسور صاحب کے جاننے والے تھے، دوست تھے، ان کے ذریعے اس طرح کی خبر ملی. بہرحال میں نے پھر RTI کیا، اور اس میں میرے اوپر الزام ہے کہ 19 دسمبر 2019 کو میں نے ایسا کچھ کیا ہے. اور یہ سب ہوا اور وہاں پہ کارروائی شروع ہو گئی، ایکشن لیا گیا، یہ ہوا وہ ہوا، فائل دکھائی گئی، اور سب بڑی مشکل سے یہ سب چیزوں کو ختم کیا گیا، دبایا گیا. یہ مجھے بتا دیا گیا، یعنی سب کچھ کیس دب چکا فائنل. اس کے بعد ایک فائنل رپورٹ بھی آ گئی. فائنل رپورٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے نا کہ اب کیس بالکل کلوز ہے. فائنل رپورٹ، اور فائنل رپورٹ میں کیا دکھایا گیا کہ ہاں حسن عسکری ہی نے شکایت کی تھی اور وہ سب ساری شکایت غلط ملی ہے، لہٰذا یہ لوگ بری ہیں، نردوش ہیں، بے قصور ہیں، حسن عسکری نے کیا تھا. یہ فائنل رپورٹ، حالانکہ اس فائنل رپورٹ کی دھجیاں خود پبلک نے جب سوشل میڈیا پہ ان لوگوں نے ڈالا ہے خود اڑا دیا کہ وہ تو پوری فیک لگ رہی ہے. مگر کسی کے کہنے سے کیا کہا جائے فیک. میں نے RTI جب منگوایا تو دونوں چیزوں کی RTI منگوایا. ایک تو یہ کہ میرے اوپر الزام لگا ہے کہ 19 دسمبر کو میں نے کوئی کمپلین کی ہے، اور اس کے لیے میں نے RTI میں یہ نہیں پوچھا کہ 19 دسمبر کو میرے نام سے
ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی چلو حسن عسکری نے نہیں کیا, حسن عسکری کے کسی قریبی نے کر دیا, تو وہاں ہونا تو چاہیے نا میرا نام, پھر میرے نام سے میرے قریبی نے کیا, میرا نام ہونا چاہیے نا. تو میں نے پوچھا, اور صرف 19 دسمبر کا نہیں پوچھا, میں نے پوچھا 1 دسمبر 2019 سے لے کر 12 دسمبر 2020 تک, یعنی تقریباً 2 سال تک پورا کھنگالیے آپ, پوری ڈاک کو کھنگالیے جتنی آئی ہے, کہ سید حسن عسکری کے نام سے کسی شکایت کرتا نے شکایت کی ہے سید حمزہ اشرف اور شیخ الاسلام ٹرسٹ کے خلاف. ایسی کوئی شکایت آئی ہے کب؟ 1 جنوری 2019 سے لے کر 12 دسمبر 2020 تک کا تقریباً 2 سال کا میں نے پوچھا کہ آپ بتائیے اگر آیا. وہاں سے کیا جواب آیا؟ اس نام کی ایسی کوئی کمپلین نہیں آئی ہوئی. یعنی یہ جو سسور صاحب کے دوست بتا رہے تھے اور حضرت کو جو بتایا جا رہا تھا, یہ ساری باتیں غلط ہیں. یعنی یہ کی پری پلان کوئی اسکیم تھی کہ ایسا ایسا کرو, تب تک حضرت سے حسن عسکری کو دور نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ کوئی اس طرح کا خطرناک گندا الزام نہ لگایا جائے. یہ بتایا جائے کہ بالکل یہ حضرت, یہ تو آپ کی قبر کھودنے کی تیاری حسن عسکری کر رہے تھے, آپ کو جیل پہنچانے کی تیاری کر, حمزہ کو تباہ کرنے کی. کہوں گا میں کہ حضرت نے, جو حضرت کا مزاج ہے تحقیق کا, دیکھیے جب تک وہ 3-4-5 دن ہماری ملاقات ہوتی رہی, حضرت نے بھی کہا کہ نہیں مجھے نہیں یقین ہے, لیکن تم پتہ لگا کے آؤ اس وقت تک. لیکن اب ہمارے جانے کے بعد اس درمیان وہاں کیا کھیل کھیلا گیا, کیا کیا باتیں کی گئی, جن لوگوں پر حضرت کو بھروسہ ہے ان لوگوں نے اس بھروسے کا مس یوز بہت زیادہ کس طرح سے کیا ہے, یہ وہی جانتے ہیں وہ لوگ. بہرحال RTI سے جواب آیا اس طرح کی کوئی کمپلین سید حسن عسکری کے نام سے 2 سال میں ہے ہی نہیں. میں تو سمجھتا ہوں اگر میں جب سے RTI بھارت آزاد ہوا تب سے میں پوچھوں, تب سے میرے نام سے اس طرح کی کوئی کمپلین کسی کے خلاف نہیں ملے گی. دوستو ہمیں یہ جواب ملا, اور ساتھ میں وہ جو جسے فائنل رپورٹ کہہ کے مہر ٹھپے کے ساتھ دکھایا جا رہا تھا, یہ دیکھیے فائنل رپورٹ آ گئی, حسن عسکری نے کیا تھا. اس کے تعلق سے میں نے RTI کیا, میں نے پوچھا کہ کیا یہ آپ کے گرہ وبھاگ سے یہ پتر جاری ہوا, یہ لیٹر؟ ان کا جواب آیا نہیں, یہ لیٹر ہمارے گرہ وبھاگ سے جاری نہیں ہوا. دونوں جواب میرے پاس آ گئے. اس کے بعد میں تیاری کے ساتھ حضرت کے پاس پہنچ رہا ہوں. میرے ساتھ مفتی قمر عالم صاحب ہیں, مولانا قمر احمد صاحب ہیں, شہزادے حضرت مولانا سید ذل حسن صاحب علیہ الرحمہ ڈاکٹر سید احمد اشرف صاحب ہیں. ہمارے ساتھ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے خلیفہ پونا میں جن کا آستانہ حضرت سید حسام الدین شاہ, ان کے خانوادے کے شہزادے سید حفیظ قاضی صاحب وہ ہیں, زین العابدین جبل پور والے وہ ہیں. ان لوگوں کے سامنے جا کے میں نے حضرت کو بتایا, حضرت یہ ہے دیکھیے, مجھے دونوں جواب مل گیا. یہ بھی کہ میری طرف سے کوئی میرے نام سے کچھ نہیں ہے, نہ میں نے کیا نہ میرے نام سے کسی نے کیا ہی نہیں, وجود ہی نہیں اس کا. اور یہ جو فائنل رپورٹ دکھائی ہے میں نے پڑھ کے سنایا, اور اس کے بعد حضرت بیٹھے ہوئے تھے, کمبل اوڑھے ہوئے تھے, اور کہا گیا کہ اس پرچے کو دے دو. وہاں میں نے پیش کر دیا, وہاں پر غازی ملت سامنے بیٹھے ہوئے تو ان کے پاس بڑھا دیا. میں مطمئن ہو کے 3 پیج میں نے وہاں دیا. ایک وہ RTI جس میں یہ ہے کہ حسن عسکری کے نام سے کوئی کمپلین نہیں ہوئی ہے. دوسری RTI میں نے جو کی تھی کہ یہ فرضی ہے جو دکھایا گیا ہے حضرت کو, وہ فرضی ہے, اور وہ فرضی جو تھا اس کو بھی میں نے اس وقت وہاں پر اس کی کاپی بھی دے دی کہ دیکھیے یہ چیزیں. میرے دوستو اس طرح سے حضرت کا بہت غلط استعمال ہوا ہے. آپ یقین مانیے میرا کوئی اس میں قصور نہیں, میں نے بڑی کوشش کی ہے, مجھے خود سے زیادہ حضرت کے وقار کی پرواہ ہے, لیکن جس طرح سے شخصیت کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے دوستو, یہ تاریخ ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی. آج حضرت کا ایک مرید, خاص مرید بے چین ہے. یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ان سے سب خوش ہیں؟ لوگ اگر خاموش ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو چاہے کرا رہے ہیں, لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں, لوگوں کو سب معلوم ہے. تو میں نے وہ چیز لا کے حضرت کو لا کے پڑھ کے سنا دی. مولانا قمر احمد صاحب بیٹھے تھے, اور پھر اس کے بعد مولانا قمر احمد صاحب نے لکھنؤ جا کر حضرت کو بھی اور دیگر احباب کو سمجھایا. قاسم میاں صاحب کے سامنے بھی رکھا ہے. وہاں کچھ لوگوں نے کہا رہے مولانا آپ نے تو ہم لوگ کی آنکھیں کھول دی, ساری باتیں کی گئیں. آواز میری آ رہی ہے؟ ہاں, اگر آواز نہ آئے تو بالکل آپ بتا دیں گے. آواز جا رہی میری؟
تو اگر آواز نہ آ جائے تو مجھے اشارہ کر دیجیے گا، یا کمنٹس کے ذریعے، اس وقت کمنٹس بھی میرے پاس نہیں آ رہے ہیں، مگر بہرحال تو وہاں پہ حضرت مولانا قمر احمد صاحب نے حضرت کو ساری چیزیں بتائیں، دوسرے لوگوں کو بتائی، اور یہ ہوا وہ بھی مطمئن ہو گئے کہ چلو یہ معاملہ صاف ہو گیا۔ اب ایک نئی چیز سامنے آ گئی، اب دیکھیں معاملہ ہمارے اوپر الزام لگا 2019 کا، اور اس پر فیصلے بھی ہو گئے، اس پر فائنل رپورٹ بھی آ گئی، سب کچھ ہونے کے بعد اب دکھایا جا رہا ہے کہ حسن عسکری نے 28 دسمبر 2020 کو کمپلین کی تھی۔ یعنی میں اکتوبر، نومبر اور دسمبر کا پورا دوڑ بھاگ کر رہا ہوں میرے اوپر لگے الزامات کو غلط ثابت کرنے کے لیے، حالانکہ اس کے لیے مجھے نہیں جانا چاہیے تھا، اس کے لیے تو خود حمزہ اشرف کو نکلنا چاہیے تھا اور بتانا چاہیے تھا کہ یہ دیکھو فلاں ادھیکاری یہ کہہ رہا ہے، فلاں ادھیکاری نے آپ کو بلایا، چلیے آپ نے یہ کمپلین کی تھی، یہ ان کو کہنا چاہیے تھا، نہ کہ مجھے کہا کہ جاؤ تم بے قصوری ثابت کرو۔ بہرحال حکم تھا حضرت کا، میں دوڑا کیونکہ مجھے ان کے دل کو صاف کرنا تھا، مجھے اور کوئی ہوتا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ہم جانتے ہیں ان لوگوں کی حرکتیں کیا ہیں، ان کی کوئی پرواہ نہ ہمارے خاندان میں کرتا نہ باہر کرتا، مگر صرف حضرت کی ذات تھی جس کی وجہ سے میں دوڑا ہوں۔ جو کچھ بھی خرچ ہوا، جو محنت لگی، مگر میرے دوستو جواب آ گیا، مولانا قمر صاحب نے سب سمجھا دیا۔ اب 28 دسمبر کا نیا ایک شگوفہ چھوڑا گیا، صرف مریدین کو مس گائیڈ کرنے کے لیے۔ حضرت کے ذریعے یہ لکھایا جا رہا ہے کہ حسن عسکری مس گائیڈ کر رہا ہے، اور مس گائیڈ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ سوچئے الزام پہلے کا لگا ہوا ہے، سزا بھی ہو گئی اس پر، کیا کیا کیسی تحریریں آ گئیں، اور ایک شخص جو ہے وہ بیٹھ کر فون کیا کرتا ہے حضرت کو، اور غلط نیوز، حسن میاں کے آدمی ایسا کر رہے ہیں، حسن میاں، تم کل کیا خدا کو منہ دکھاؤ گے؟ تمہیں کیا ہوگا؟ تمہیں اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی سزا دے گا اور آخرت میں بھی دے گا اگر تم نے توبہ نہیں کی، تم نے اپنے گناہوں سے معافی نہیں چاہی۔ تم دیکھ لینا تمہارا حشر کیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عدل ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے وہاں پر۔ کسی بے قصور کو اس طرح سے اسے رسوا کرنے کی نیت سے تم اس پر غلط الزام لگا کر ایک بزرگ کے ذہن کو خراب کر رہے ہو، یہ ایک جرم نہیں ہے، کئی جرم ہو گئے تمہارے۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے پھر حضرت بھی کلپ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ارد گرد لوگ جو ہیں وہ لٹیرے ہیں، انہوں نے مشن کی پراپرٹیز پر قبضہ کر لیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نا، ایک جگہ تو بتایا جائے جس گاؤں میں وہ پراپرٹی ہو اور وہاں ہمارے مشن کے آدمی نے اس کو ہڑپ لیا ہو، یہ ثابت تو کیا جائے۔ وہ گاؤں والے بتائے تو ہاں، کہ جس گاؤں میں ہوگی، جس شہر میں ہوگی، وہی لوگ تو بتائیں گے نا، کہ صرف حضرت کو اسی طرح کے کاغذ دکھا کے حضرت کو مس گائیڈ کرتے رہنا ہی آپ لوگوں نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا ہے۔ آؤ نکلو، اس فریب کاری سے باہر نکلو۔ کئی لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اس میں اچھے بھی تھے، برے بھی تھے، اچھوں میں تمہارا شمار ہو جب رخصت ہو، یہ سوچو تم۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں بالکل مطمئن ہوں، جتنی تکلیف ہوتی ہے مجھے ٹیسٹ ملتا ہے، مجھے ایک لذت مل رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ واقعی جب حق پر رہو تو اللہ تعالیٰ کتنا اطمینان نازل فرماتا ہے دلوں پر، کتنی طاقت عطا فرماتا ہے۔ اور آج یہ جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں، چاہے وہ کسی کے بھی مرید ہوں ہمارے سلسلے سے یا دوسرے سلسلے سے ہوں، حضرت کے بے شمار مریدات سب جو ہمیں دعائیں دے رہے ہیں نا، آج جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں حضرت آپ صحیح ہیں، اس کی وجہ وہی ہے کہ میں حق پر ہوں، اور یہ خدا کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ باز آ جاؤ ایک بزرگ کو مس گائیڈ کرنے سے، اور ان کے ذریعے ان کا غلط استعمال کر کے، ان کے قلم کے ذریعے، ان کے زبان کے ذریعے تم امت کے ایک بڑے حصے کو اس پر گمراہ کر رہے ہو۔ کسی ایک آدمی کو، ایک شخص کو مس گائیڈ کرنے کا بہت بڑا عذاب اور گناہ ہے، کہاں تم بے شمار لوگوں کو اس طرح کر رہے ہو۔ اور کچھ بھولے بھالے لوگ جو ہیں، کچھ تو اس میں ہیں منافق ہیں، جن کے اپنے مفاد ہیں، سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ ان کو موقع ملا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، آج مشن ختم ہو رہا ہے تو مشن کی جگہ ہم قبضہ کریں جائیں۔ یہ قبضہ کرنے کی نیت کچھ ادھر ہے، ادھر ایسا کوئی ایک مثال دی جائے۔ حضرت نے تو لکھوا دیا گیا، بلوا دیا گیا کہ یہ بس ان کو جہاں موقع ملا زمینیں جو ہیں اپنے نام کر کے ہڑپ لیے، نام کر کے ہڑپی ہو تو اس کا ثبوت پیش کیا جائے۔ کہا جا رہا ہے عسکری جو ہے وہ ہمارے سادہ لو مریدین کو بہکا رہے ہیں، مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ ایک بھی مرید کو پیش کیا جائے جس کو حسن عسکری نے بہکایا ہو، غلط نیوز دی ہو، غلط انفارمیشن دی ہو، سچائی سے کے خلاف کچھ بتایا ہو، ایک مثال دیجیے۔ صرف باتیں کہنے سے نہیں ہوگا، ان لوگوں کی سن کے کب تک آپ حضرت اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے، اور کب تک ان لوگوں کے شر سے یہ ایک کافی لوگوں کو اس بھگتنا پڑے گا اس کو۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے لوگوں کو محفوظ فرمائے، حضرت کی حفاظت فرمائے۔ کیسے الزام لگ گئے کہ
اچھا اب میں اس بات کو پورا کر دوں. اب 28 دسمبر 2020 کو کسی نے کی کمپلین، واقعی کی، اب کی ہے. پہلے کچھ نہیں تھا، پہلے جو تھا نا وہ تو صرف پری پلان تھا، ایک فرضی پرچہ بنا کے حضرت کو دکھا دیا گیا اور فرضی فائنل رپورٹ بھی لا کے دکھا دی گئی. اب سوچا کہ یہ تو حسن عسکری RTI لا رہے ہیں، جواب لا رہے ہیں. تو کیا کیا ان لوگوں نے؟ 27 دسمبر کو آپ کو یاد ہوگا، 24 دسمبر کو حضرت لائیو آئے تھے، حمزہ اشرف نے پیپر کو دکھایا تھا یوں، اور 27 دسمبر 2020 کو اسی پیپر کو حمزہ اشرف کی ID پر اپلوڈ کر دیا گیا کہ پوری دنیا دیکھے کہ دیکھے حسن عسکری، یہ فائنل رپورٹ آ گئی حسن عسکری. 27 دسمبر، کیس ختم نا 27 دسمبر. اب شرارت کرنے والے تو سمجھ رہے ہیں نا یہ سب جھوٹ ہے، تو اسی لیے 27 کو یہ پوسٹ کیا گیا، اور 28 دسمبر کی صبح کو 4 اور 5 بجے کے بیچ میں ٹھنڈ، ہر آدمی بالکل سوتا ہے گہری نیند میں، اس وقت فجر کا وقت بھی نہیں ہوتا ٹھنڈ کے موسم، اس وقت کوئی اپلیکیشن کر رہا ہے. کس طرح سے کر رہا ہے وہ؟ ای میل کے ذریعے، لیپ ٹاپ کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے، موبائل کے ذریعے ہمارے نام سے کر رہا. ہمارا نام دے دیا اس نے، ہمارا موبائل نمبر دے دیا، اور سب کچھ کیا ہوا اس کا. آن لائن کمپلین کی، اور آن لائن میں بھی ایک پیپر اٹیچ کیا جاتا ہے. کوئی اگر آپ کو اپلیکیشن ہے، کیا میٹر ہے، وہ ایک الگ سے ٹائپ کر کے اس کو کر کے پھر اٹیچ کر دیا جاتا ہے اسی میں. اس میں آپ کچھ بھی لکھ دیجیے، اس میں آپ اپنی جگہ، اپنے باپ کی جگہ دوسرے باپ کا نام لکھ دیجیے تو بھی وہ لکھا رہے گا. اس میں آپ اپنا ایڈریس کچھ اور لکھ دیجیے تو بھی لکھا رہے گا. اس میں آپ کچھ اور ڈیٹ لکھ دیجیے وہ بھی لکھی رہے گی. اس میں آپ لکھ دیجیے 19 دسمبر 2019 تو وہی ڈیٹ لکھی رہے گی. اس میں آپ لکھ دیجیے 19 دسمبر 2050 تو وہی ڈیٹ لکھی. تو یہ تو اٹیچ ہے تو اپنے ہاتھ سے کیا نا. اصل کیا ہے، جس دن 28 دسمبر کی صبح کو جب یہ شکایت درج کرائی جا رہی، رجسٹریشن اس کا ہو رہا ہے، اس وقت ریسپٹ ڈیٹ کیا ہے؟ آپ نے جو پرچہ لگایا اس میں کیا لکھا ڈیٹ، وہ تو بعد میں پڑھا جائے گا، دیکھا جائے گا، وہ تو اس کی تو تحقیق بعد میں ہوگی. سارے الزامات کے ساتھ غلط ڈیٹ ڈال دی، ہمارا نام غلط ڈال دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، ہمارے نام سے کھول بھی دیا وہاں پر. اور ووٹ کیا ہے؟ 28 دسمبر. ڈیٹ آف ریسپٹ 28 دسمبر. فیصلہ فائنل رپورٹ 27 دسمبر سے پہلے آ گئی. اور اب یہ نئی کمپلین کوئی کر رہا ہے. کنفیوژن دیکھیے، صرف مریدین کو کنفیوز ہے. جو کہا گیا نا، مرید انڈسٹری کو بچانے کا سارا کھیل ہے. حضرت تو ہمیشہ بے نیاز رہے ہیں، انہوں نے کبھی مریدوں کی طرف دیکھا نہیں. یہ جو آج ان کے ارد گرد کچھ لوگ ہیں، انہیں مرید انڈسٹری کو بچانا ہے. مریدوں کو کنفیوژن میں رہیں کہ دیکھو ہے حسن عسکری کا نام ہے، ارے وہ تو اٹیچ آپ نے کیا ہے پرچہ. ڈیٹ آف ریسپٹ دیکھو نا کب کی گئی. الزام تو حسن عسکری پر ہے کہ 19 دسمبر 2019 کو، تو ڈیٹ آف ریسپٹ بھی 19 دسمبر 2019 کو دکھائی ہے. کوئی مہر دکھائیے گرہ منترالیہ کی، نہیں دکھا سکتے. دکھایا کب کی؟ 28 دسمبر 2020. اور 28 دسمبر 2020 سمجھ لیجئے کیا مطلب ہوا. مطلب دوسرا آدمی سجادہ نشینی پر قبضہ کر چکا ہے، متولی شپ پر قبضہ کر چکا، غیر قانونی غیر شرعی طریقے پر. کیوں غیر شرعی؟ کیونکہ غلط الزام لگا کر یہ قدم اٹھایا گیا. مجھے نہیں ہے شوق، لوگ کہتے ہیں ہم، یہ بھی کہا جا رہا ہے، اب بیچ میں آ گئی بات. کیا کہا؟ حسن عسکری کو مشن سے دلچسپی تھی، سجادگی سے نہیں تھی. اس سے لوگ سمجھ سکتے ہیں، اگر اس پہ غور کیا جائے تو راز کھلتے چلے جائیں گے. کیوں؟ مطلب یہ بتانا ہے کہ سجادگی میں پیسہ نہیں ہے اور مشن میں پیسہ اس لیے حسن عسکری نے کہا کہ ہمیں سجادگی نہیں، آپ مشن کو بحال کر دیجئے. اس سے یہ نتیجہ نکالا گیا. ارے حضرت، آپ اپنی قلم سے لکھنے والے ہیں. جب آپ نے ہمیں چنا تھا آج سے 10-15 سال پہلے، جب آپ نے بانٹا تھا اعلان عام، اس میں لکھا تھا کہ حسن عسکری کبھی طالب سجادگی نہیں رہا. میں اس کو کہتا تھا بڑے ناز کے ساتھ، فخر کے ساتھ، کہ مجھے سجادگی ملنے پر اتنی خوشی نہیں جتنا اس جملے پر ہوئی ہے جو حضرت نے لکھا ہے کہ حسن عسکری کبھی بھی طالب سجادگی نہیں رہا. یعنی اسے سجادگی کی طلب کبھی نہیں تھی. یہ تو آپ نے خود لکھا. یہ اس دن بھی میں اسی چیز کو میں کہہ رہا ہوں، انٹینشن میرا وہی ہے کہ حضرت مجھے سجادگی سے نہیں کوئی وہ، لیکن مشن میں کیوں چاہتا تھا؟ یہ مشن میری ذاتی نہیں میرے دوستو. آج وہی مشن باقی ہوتا تو الحمدللہ ہو سکتا تھا ہاسپٹلس کا کام شروع ہوتا، اسکول کا کام اب تک شروع ہو چکا ہوتا. آج جو مہاماری کے عالم میں ہے الحمدللہ بہت زیادہ خدمت ہوتی. وہی مشن کر رہا تھا جسے لوگ یاد کر رہے ہیں. میں اپنے لیے نہیں کر رہا تھا، میری نظر یہ تھی کہ یہ سجادگی چلی جائے گی کوئی بات نہیں، ایک منصب سے میں محروم رہوں گا، اور مجھے اس کی طلب بھی نہیں تھی. اور مجھے یہ کہا جا رہا کہ اچھا یہ اس لیے، ہاں یہ اس وقت بھی حضرت کے گھر کے ایک فرد نے، جو حضرت کے اس ٹرسٹ کے سیکریٹری ہیں،
جب میں نے یہ کہا تھا کہ حضرت مجھے مشن سے دلچسپی ہے تو مجھے اس وقت بھی یہ جواب ملا کہ ہاں مشن سے دلچسپی اس لیے کیونکہ مشن فتنہ کرتا. حضرت کے سامنے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے. تو حضرت کے تو پوری طرح سے ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ یہ سوچیے سجادگی کی کوئی اہمیت ہی نہیں. حضور محدث اعظم جیسی ہستی کی سجادگی انہیں کوئی اس کی اہمیت ہی نہیں. اور حضرت کے ذریعے لکھوایا جا رہا ہے حضرت کے نام سے کہ وہ سوچئے جو لوگ خانقاہ والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سجادگی کی کیا اہمیت ہوتی ہے. ضرور جانتے ہیں. یہ بڑی متبرک چیز ہے. خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو سجادہ نشین ہوتے ہیں. لیکن دوستو اہل بھی ویسا ہونا چاہیے. میں اہل نہیں تھا, آپ حضرت نے چنا, کہا کہ طالب سجادگی کبھی نہیں رہا. لیکن ایسا میں نے نہیں کیا کہ غیر قانونی غیر شرعی طریقے پر میں نے کسی جگہ کی کوئی سجادگی حاصل کی. کسی پر غلط الزام لگا کر اسے کسی بھی منصب سے ہٹانا, یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا. اور غیر قانونی کام تو ایسا ہوا ہے کہ آج بھی وہ چیز اگر آگے بڑھے گی, جب بھی بڑھے گی, دیکھ لیجئے گا قانون کیا فیصلہ کرتا. تو دوستو سارے الزامات جو حضرت لگا رہے ہیں, حضرت کی اس عمر کا غلط فائدہ نہ اٹھایا جائے. ایک بہت عظیم شخصیت ہے, پورے اہل سنت کا وہ سرمایہ. ان کے ذریعے ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو خود لوگ سن کے کہہ رہے ہیں کہ حضرت یہ کیا کہہ رہے ہیں, حضرت یہ کیا لکھ رہے ہیں, یہ کیا پھیلایا جا رہا ہے, لوگ روک کیوں نہیں رہے ہیں, خانوادے کے لوگ کیا کر رہے ہیں. تو میں ان تمام لوگوں کی طرف سے اور خود اپنی طرف سے بھی میں آج آواز دوں گا اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی کہ آپ کے سلسلے سے وابستہ علماء تو یہ ہیں کہ وہ آواز بلند کر رہے ہیں اور آپ خاموش ہیں. خصوصاً میں قائد ملت صاحب سجادہ حضرت سید محمود اشرف شرفی الجیلانی صاحب اور پورے سرکار کلاں کے گھرانے سے کہوں گا کہ آپ آگے بڑھیں اس میں. میں حضرت کے جو قریبی لوگ ہیں, حضرت کے بھانجے ہیں, رشتے میں بھتیجے بھانجے لگیں گے, بھانجے ہیں حضرت بابر سعید صاحب, طارق سعید صاحب, بہت بھروسہ ہے. اور یہ پروفیسر رہے ہیں, یہ جج رہے ہیں. حضرت اسلم میاں صاحب شہزادے حضرت قطب المشائخ, یہ بھی جج رہے ہیں. میں ان سے بھی اپیل کروں گا, ان لوگوں نے کچھ معاملات کو سمجھا بھی ہے. حضرت بابر میاں صاحب کیونکہ وہ کووڈ میں مبتلا ہو گئے تھے, بہت سی چیزیں حقائق ان کے سامنے نہیں گئے. میں کہوں گا دیکھیں اس وقت یہ کیا ہے, پوری طرح سے مس گائیڈ امت کو کیا جا رہا ہے اور ایک بے قصور کو سزا دی گئی. جو سزا دی گئی کوئی بات نہیں, لیکن آج تک اس کے اوپر وہ الزام رکھا جا رہا ہے, لادا جا رہا ہے, اس سے بری نہیں کیا گیا جب تک اس نے جبکہ سارے ثبوت دے دیے. تو آپ حضرات آئیے, ہم اپنے خانوادے کے تمام لوگ ہوں, چاہے کچھوچا سے تعلق ہو, بسکھاری شریف سے تعلق ہو, حضرت سید فخر الدین اشرف شرفی الجیلانی, ہم آپ کو بھی آواز دیں گے. دیکھیں یہ خانوادے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس میں یہ نہ سوچا جائے کہ یہ گھریلو مسئلہ گھریلو نہیں ہے. اب یہ بہت بڑی بات ہو گئی, طرح طرح کی باتیں آ رہی ہیں. ابھی آگے نہ جانے کیا کیا ہوگا, کیا کیا آپ لوگ سن رہے ہیں, کیسی کیسی باتیں کر دی گئی ہیں. تو اگر آپ سے ہو سکتا ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ, رسول فرماتے ہیں تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اپنے ہاتھوں سے بدلے, ہاتھوں سے نہیں ہو سکتا تو زبان سے بدلے, اور زبان سے نہیں ہو سکتا تو دل میں برا سمجھے. وذالک اضعف الایمان, اور صرف دل میں برا جان کے کہ ہاں بھائی برا ہو رہا, غلط ہو رہا, حسن میاں کے ساتھ غلط ہو رہا, صرف دل میں برا جانا, ذالک اضعف الایمان, یہ ایمان کی سب سے کمزور درجہ ایمان کا, سب سے کمزور کیٹیگری ہے. تو ہم پیران کرام کو بھی کہیں گے, علماء جو ہیں ان کو بھی کہیں گے, دانشوران سے بھی ہم نے اپنے خانوادے کے ہم آواز دیں گے سب کو کہ جس سے بھی ہو سکے اگر آپ اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں تو آئیے, سامنے آئیے اور بات کیجئے. جس چیز کی ضرورت ہوگی میں آپ کے سامنے رکھنے کو تیار ہوں, اور بہت سی چیزیں آپ کے سامنے پہنچ چکی ہے. لیکن یہ پردہ فاش ہونا ضروری ہے کہ ایک بزرگ کی پوری 60 70 80 سالہ محنت پر جو پانی پھیرا گیا ہے, یہ بھی نہیں بتایا. میں نے تو اس وقت بھی جا کے کہا تھا حضرت آپ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ میدان میں کیا ہو رہا ہے, کس طرح سے غلط پروپیگنڈا ہو رہا ہے, کس طرح سے سلسلے کی بدنامی ہو رہی ہے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا. تو فوراً شہزادے نے کہا رہے کچھ نہیں, وہ کچھ لوگ فیس بک پہ صرف کر رہے ہیں, اس کو فوراً اڑا دیا انہوں نے بات کو. میرے دوستو, ہم نے اپنے طور پہ پوری کوشش کی. دنیا میں اگر فیصلہ نہیں ہوا, آخرت میں ہوگا, ہم مطمئن ہیں. ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے, کیونکہ اخروی دولت ہمیں چاہیے, ہمیں آخرت کی بھلائی چاہیے. دنیا میں اگر تکلیفیں ملتی ہیں, مسائب ملتے ہیں, گلے لگا دوں گا. اگر آخرت میں ہمیں نجات مل جاتی ہے تو اس سے بڑی کامیابی ہماری دنیاوی زندگی کی اور کوئی کامیابی نہیں. مریدین سے بھی میں اپیل کروں گا, بہت سے لوگ ہم سے بھی وابستہ ہوئے ہیں. ایک زمانے تک میں حضرت کا وکیل بن کے حضرت ہی کا مرید کرتا تھا. پھر ایک بار شیخ الاسلام کا فون آیا کہ نہیں بیٹا, بہت سے لوگ
ایرو غیرو سب مرید کر رہے ہیں، اب تمہیں بھی کرنا چاہیے، تمہارے اوپر بڑی ذمہ داری بھی ہے، اب تم خود اپنا کرو۔ میں نے اس وقت کہا تھا حضرت میں نے تو ارادہ یہ کیا، اللہ آپ کا سایہ دراز فرمائے، جب تک آپ کی ظاہری حیات ہے میں اپنا مرید نہیں کروں گا۔ یہ میرا جذبہ تھا دوستو۔ اس وقت میں نے کہا، جب حضرت مجھے حکم دے رہے تھے تو میں نے کہا تھا کہ میں تب تک جب تک آپ کی ظاہری حیات میں اپنا مرید نہیں کروں گا، آپ کا ہی بناتا رہوں گا، اور یہ کام چلتا رہے گا۔ بہت زور آواز کے ساتھ کہا، نہیں نہیں میری بات مانو، تمہیں کرنا ہے، یہ میرا حکم ہے۔ تب سے میں نے اپنا مرید کرنا شروع کیا، اور اب جو لوگ مرید ہو رہے تھے وہ مجھ سے ہو رہے تھے، اور میں انہیں مخدوم پاک سے جوڑ رہا تھا۔ اشرفی بن رہے تھے نا ہمارے، اشرفی سب حضرت مخدوم اشرف، میرے اندر تصور نہیں کہ یہ میرا مرید بن رہا، ارے بس میں ان کے حوالے کر دے رہا ہوں، وہ ہمارا بھی بھلا کر دیں گے، ان کا بھی بھلا کر دیں گے۔ اب یہ ہوا کہ میں نے اب جب یہ غلط کام کیا، میں نے بغاوت کی ہے، حالانکہ بغاوت نہیں ہے یہ، آپ سب سن رہے ہیں میری، اگر آپ نے اسٹوری جن لوگوں نے نہیں سنی تھی آج سنی ہے تو سمجھے یہ کوئی بغاوت، میں نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں۔ جب غلط کام نہیں کیا تو جو حضرت کو بغاوت بتایا گیا وہ بغاوت نہیں ہے۔ مشن کے تعلق سے محدث اعظم مشن، حضرت کا حکم ہوا فوراً بند، میں نے اعلان کر دیا کہ اس پلیٹ فارم سے کوئی کام نہیں ہوگا۔ اب ایک بڑی ٹیم ہے الحمدللہ، حضرت ہی کی دعاؤں سے میں نے محنت جو کی 10-12 سال مشن کے ساتھ، اسی لیے میں حضرت سے بھی کہہ رہا تھا کہ حضرت کوئی بات نہیں، سجادگی کا یہ فیصلہ آپ کا، حالانکہ حضرت نے اس کو بدل دیا سجادگی کے فیصلے کو، لیکن مشن والا فیصلہ جو حضرت آپ اس پر غور کر لیں، اگر اس کو آپ بحال کر دیتے تو بڑا اچھا تھا۔ یہ میری طلب تھی، اس کے لیے میری خواہش تھی، ہم نے محنت کی تھی، ہم جانتے تھے کہ سماج میں کہاں کہاں یہ جڑ چکا ہے مشن، کتنا کام ہو رہا، ایک دم سے رکنا اس سے بہت نقصان ہوگا۔ انٹینشن میرا یہ تھا، جس کا کتنا غلط استعمال ہو گیا، کیا کہہ دیا گیا کہ گویا میں پیسے کے لیے مشن کو بحال کروانا چاہتا تھا اور سجادگی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ غلط بات ہے یہ۔ اب مشن بند کر دیا گیا، میں نے کہا نہیں بالکل کوئی کام نہیں ہوگا، مجھے کوئی اس سے مطلب نہیں، اور جب بھی ہم ساری چیزیں ہماری فرصت مل جائے گی ہماری۔ اور 10 نومبر کو میں نے شاید جنید میاں بھی تھے اس وقت، تو اسی میٹنگ میں میں نے یہ کہا تھا، جب حضرت نے بالکل کہ تم نے بہت غلط کام کیا ہے، میں تم کو اور سزاؤں کا اعلان کیا، اس سے ہٹا دیا، اس سے ہٹا دیا، یہ سب کیا حضرت نے، کہا حضرت نے، فرمایا۔ پھر میں نے حضرت کا، حضرت میں بے قصور ہوں، میں گزارش اب یہ کر رہا ہوں کہ اب مجھے کسی چیز پر دستخط کے لیے مجبور نہ کیا جائے، مجھ سے کسی چیز پر دستخط نہ لی جائے جب تک میں ثابت نہ کر دوں کہ میں بے قصور۔ اس میں کیا برا ہے دوستو؟ اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو نافرمانی کہی جائے گی؟ حضرت کا جواب تھا کہ اب تمہاری کسی دستخط کی ہمیں ضرورت بھی نہیں۔ میں چلا آیا، پھر شوکت خان کو حضرت نے بھیجا، ایک بینک کھاتا تھا جس پہ ہماری دستخط ہونی تھی، ہم نے شوکت بھائی سے کہا کہ دیکھیے آپ آئے ہو، آپ تو معاملہ سمجھ رہے ہو، آپ جا کے حضرت کو بتاؤ نا، اپنی طرف سے کہو نا حضرت اس مسئلے کو ہم لوگ حل کرتے ہیں، ایسا نہیں لگ رہا کہ حسن عسکری میاں نے سب کیا۔ اور جہاں تک دستخط کی بات ہے، حضرت نے دستخط کے لیے بھیجا، میں حضرت سے کہہ کے آیا ہوں کہ اب مجھے برائے مہربانی ہم سے کوئی دستخط نہ لی جائے جب تک میں حل نہ کر دوں۔ اور ایسا تو نہیں کہ وہ بینک میں جو کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں، ابھی جو شخص غیر قانونی طور پہ قابض ہوئے ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اس کو نہیں لے سکتے، کر نہیں سکتے، ورث نہیں کر سکتے، سب کر سکتے ہیں۔ اور وہ کوئی، میں اس میں امانت میں خیانت بھی نہیں کر رہا ہوں، وہ ویسے ہی رہے گا۔ بس اچھی بات ہے نا کہ ایک چیز حضرت کا ذہن، دل و دماغ صاف ہو جائے گا، اس کے بعد تو ہر چیز ہمیں کیا ہے، ہم تو بس یہ ثابت کر دیں کہ آپ کے پاس جتنی نیوز آئی وہ سب خبر غلط ہے، میں نے ثابت بھی کر دیا، اور اس کے باوجود یہ نتیجہ۔ تو وہاں پر میں نے اس بات سے انکار کیا تھا، میرے اوپر غلط الزام لگے ہیں سب کچھ، اور وہ چیز میں نے کہا کہ نہیں، ہم ابھی نہیں، بعد میں کریں گے اس کو جب کرنا ہوگا۔ یہ بغاوت نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی کسی بھی دارالفتاء سے لکھوا لیجئے کہ یہ بغاوت ہے، کہیں پر کسی بھی طریقت کے میکدے میں کوئی مرشد کامل کہہ دے کہ یہ بغاوت ہے، کہ کسی پر غلط الزام لگا کر اس طرح سے غلط فیصلے کیے جائیں اور پھر بغاوت کی بات کی جائے، تو دوستو یہ بغاوت نہیں تھی، مگر حضرت نے کہا یہ بغاوت کی، اور بغاوت کی وجہ سے کیونکہ بیعت خود ٹوٹ جاتی ہے، خلافت خود الگ ہو جاتی ہے، تو اب حسن عسکری میرے خلیفہ و مرید نہیں رہے، یعنی خود ہم ہی نے بغاوت کی تو ہم نے بغاوت کی نہیں، جب بغاوت نہیں کی تو بیعت باقی ہے، اس کا مطلب، کیونکہ حضرت نے جو صغرا بنایا، اب اہل علم سمجھتے ہوں گے صغرا کبرا کیا ہے، اس میں صغرا ہی باطل ہے، کیونکہ وہ ہماری غلطی ہے ہی نہیں، ہماری جب غلطی ہی نہیں ہے، اگر غلطی کی وجہ سے بیعت ٹوٹ رہی تو بیعت نہیں ٹوٹ رہی ہے، بیعت باقی ہے، ہماری خلافت بھی باقی ہے۔ لیکن اگر مان لیجیے اب حضرت کو یہ لوگ یہ ذہن بنائیں اور کہیں نہیں، اب آپ خود کہہ دیجیے، ابھی تو آپ نے کہا
کہ حسن نے غلطی کی، بغاوت کی، اس وجہ سے ٹوٹ گیا. اب آپ کہیں نہیں میں نے ہی بیعت ختم کر دی ہے، خلافت بھی میں نے منسوخ کر دی. اگر یہ کہتے ہیں تو حضرت یہ آپ کی مرضی ہے، یہ ہماری محرومی ہوگی. میں جانتا ہوں میں محروم ہوں، لیکن میں آپ سب کو یہ بھی بتا دوں کہ مجھے شرف بیعت اور خلافت حضور بابا ملت حضرت سید تنویر اشرف اشرفی الجیلانی سے بھی حاصل ہے. یہ شرف مجھے حاصل ہے. مجھے خلافت اپنے والد گرامی حضرت سید عربی میاں صاحب سے بھی حاصل ہے. اور حضور بابا ملت کی میں روحانیت دکھاؤں گا. دیکھیے حضور سرکار کلاہی سے ہمارے خاندان میں یہ خلافتیں آئی ہیں. حضرت سید مختار اشرف اشرفی الجیلانی علیہ رحمۃ الرضوان، اور حضور بابا ملت کو بھی حضور سرکار کلاں سے خلافت حاصل. حضرت شیخ الاسلام کو بھی حضرت سرکار کلاں سے، اور ہمارے والد گرامی حضرت عربی میاں کو بھی بہت پہلے حضور سرکار کلاں نے خود بلا کے دیا. کچھ لوگ گواہ بھی اس کے ہیں، تو ان کے پاس بھی سرکار کلاں سے ہی خلافت. تو وہ خلافت آلریڈی میرے پاس موجود ہے. اور میں حضور بابا ملت کی روحانیت کہوں گا یہ کہ ایک ہی شب میں الحمدللہ دونوں بزرگوں نے مجھے بلا کے خود ہی بیعت کیا تھا. حضور بابا ملت نے کیا اور حضور شیخ الاسلام نے کیا. ایک ہی رات میں خود کیا. میں اس وقت فارغ ہوا تھا، 14 شعبان شب برات. اس وقت دونوں بزرگوں سے مجھے شرف بیعت حاصل ہوا. حضرت بابا ملت سے شیخ الاسلام، حضور شیخ الاسلام نے بلایا مغرب بعد، اور انہوں نے بھی اپنے ہاتھ میں ہاتھ لے کر مجھے جو پڑھایا جاتا ہے پڑھایا. بیعت کے شرف سے ہمیں نوازا انہوں نے، اور خلافت سے بھی نوازا. اور پھر بالواسطہ یہ خلافت حضور بابا ملت کی مجھے حاصل ہے، اور حضور بابا ملت کو حضرت سرکار کلاں سے حاصل ہے. اور ایک دوسرے طریق سے بھی حضور بابا ملت کو حضرت امیر ملت سے، حضرت امیر ملت کو حضرت محی الدین علیہ رحمہ حضور اچھے میاں سے حاصل ہے، اور حضور اچھے میاں کو حضرت سلطان الوائزین سید احمد اشرف علیہ رحمہ سے حاصل ہے، اور حضرت سید احمد اشرف علیہ رحمہ کو حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں سے حاصل ہے. تو کل ملا کے پھر وہیں حضور اشرفی میاں تک بابا کو، حضور بابا ملت کو جو دو طریق سے خلافتیں حاصل ہیں دونوں حضور اشرفی میاں تک جا رہی ہیں. ایک حضور سرکار کلاں کے واسطے سے، ایک حضور امیر ملت حضور اچھے میاں حضرت احمد اشرف اور حضور اشرف. تو وہ الحمدللہ خلافت بھی میرے پاس ہے. اس لیے بہت سی تشویش میں تھے ہمارے مریدین، تو انہیں تشویش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی بیعت ویسے ہی باقی. ہاں جو لوگ حضور شیخ الاسلام کی نیت کر کے مجھ سے بیعت ہوتے تھے، جب میں وکالت میں بیعت کرتا تھا تو وہ وکالت میں جب تک میں کرتا تھا تو ان کی بیعت تو باقی ہی ہے سب کی حضور شیخ الاسلام سے. جب تک میں وکیل بن کے کر رہا تھا تو ان کی بیعت باقی ہے. اگر آج حضرت شیخ الاسلام خود مجھے بیعت سے اور خلافت سے ہٹا دیتے ہیں، اعلان یوں کر دیتے ہیں کہ وہ صغرا کبرا چھوڑیے کہ میں نے غلطی کی کہ نہیں کی، کچھ بھی ہو میں نے تمہیں ہٹایا، تو بھی جب تک میں وکیل بن کے حضرت کا مرید کر رہا تھا تو آپ سب جو حضور شیخ الاسلام سے مرید میرے ذریعے ہوئے تھے سب کی باقی ہے، جن لوگوں نے میری وکالت میں بیعت حاصل کی تھی. اب اس کے بعد جب میں اپنا مرید کرنے لگا تو اس کے بعد بھی کیونکہ شرف خلافت و بیعت مجھے آلریڈی حاصل ہے تو وہ بھی باقی ہے. اور یہ سب چیزیں دوستو کیا ہے، آپ کو ہم نے جن کو جوڑا سلسلے سے جوڑا ہے، عہد کیا جاتا ہے دوستو. ہم اپنے مریدین اور اپنے سلسلے تمام سلسلوں کے مریدین سے کہیں گے کہ بڑا آسان سمجھ لیا. حضور شیخ الاسلام نے بھی لکھا کہ بہت لوگوں نے آج کل آسان سمجھ لیا، جانتے ہی نہیں پیری مریدی ہوتی کیا ہے. اور یہ جو بیعت ہوتی نا، یہ بیعت برکت ہے، ایک بیعت ارادت ہے. اس کا جلوہ ہی الگ ہوتا ہے کہ مرید ہونے کے بعد پیر اسے خدا سے ملا دیتے ہیں، خدا سے ملا دیتے ہیں. پھر وہاں بالکل فنا فی الشیخ والا معاملہ ہوتا ہے. کوئی چیز اپنے سپرد نہیں، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو وہ بیعت والے سوچتے ہیں کہ حضرت خضر والے واقعات یاد کرو، حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے. یہ بیعت برکت ہے. ابھی جو تم بیعت ہوئے تھے، عہد کیا تھا، وہی تم نے توڑ دیا. کیونکہ یہ عہد ہے نا، حضرت شیخ الاسلام نے خود ابھی جو وائرل ہوا اس میں لکھا ہے کہ یہ ایک عہد ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ بھائی ہم اب اللہ کے جو احکام ہیں اس پر عمل کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، اور پیر گواہ. یہ ہے بیعت، پیر کو گواہ بنا لیا. اب آپ نے پیر کو گواہ بنا کے وہ گناہ کیے اور اب پھر گناہ میں مبتلا ہیں. اسی لیے تجدید بیعت بار بار بزرگوں نے کہا کرتے رہو، کیونکہ عہد تو ٹوٹتا نظر آ رہا ہے نا. یہ ٹوٹنا بغاوت ہوگا کہ نہیں ہوگا پتہ نہیں، لیکن عہد ٹوٹ رہا ہے، اس کو بھی بغاوت نہیں کہیں گے. مگر دوستو تو اس پر کسی کے بھی مرید ہو آپ، یہ عہد ہے. آپ نے ایک شخص کو گواہ بنا لیا، اپنے سے اس کو بہتر جانا، آپ نے گواہ بنا لیا، مرشد کامل مل گیا تو کیا کہنا، حضرت جیسی ہستی مل گئی تو کیا کہنا.
لیکن کتنے لوگ اس عہد پر قائم ہیں جو آج ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں نا کہ بھائی یہ ہے، یہ ہمیں یہ کرنا، ہمیں ہر پیر کے ہر حکم پہ مان لو تو تمہاری زبان سے بھی اچھا لگے گا. جو عہد کیا تھا نا اس کو پورا کرتے نظر آؤ. کیا غلط انفارمیشن دے رہے ہو؟ کیا گروپ کو لے جا کے حضرت کے سامنے بات کر کے پھر جا کے آوازوں کو وائرل کر رہے ہو اور غلط طریقے سے لوگوں کو سمجھا رہے ہو؟ سمجھ چکے ہو کہ حسن عسکری صحیح ہے، حسن عسکری سچا. اس کے باوجود حضرت کے نام کا سہارا لے کر تم فراڈ کرتے نظر آ رہے ہو. تو میں ان مریدین کو بھی کہوں گا کہ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو. کل تم کو رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے. یہ ان کی شریعت نے تمہیں نہیں سکھایا ہے، یہ ان کی طریقت نے تم کو نہیں سکھایا ہے. باز آ جاؤ، اپنے آپ کو سنبھالو، نیک راستے پر آؤ. جو عہد کیا تھا توبہ کا اس پر پھر لوٹ آؤ، رجوع کر لو، واپس آ جاؤ. حضرت کو اب الٹی سیدھی خبریں مت پہنچاؤ، سچائی بتاؤ حضرت کو. تو جتنی باتیں دیکھی ہے، میں کہہ رہا ہوں نا کہ کہیں بھی بتایا جائے جو مجھ پر الزام لگے ہیں وہ صحیح ہیں غلط ہیں. تو اہل خاندان سے میں کہوں گا کہ اب مریدین یہ مجھ تک کہہ رہے ہیں کیا بات ہے، اہل خاندان کیوں خاموش ہے؟ حالانکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مل رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آج الحمدللہ یہ چند 2-4 گھر کو چھوڑ کر باقی پورا الحمدللہ خانوادہ اشرفیہ اس وقت آپ کسی سے بھی ملیں گے وہ کہتا نظر آئے گا کہ حسن عسکری کو غلط پھنسایا گیا. آپ بسکھاری جائیے، درگاہ جائیے، کچھوچا جائیے، کچھوچے میں بھی آپ چودھرانے میں جائیے، یہاں آئیے، کہیں بھی جائیے، لکھنؤ جائیے، آپ کو کہتے لوگ نظر آئیں گے حسن عسکری کو پھنسایا گیا. تو الحمدللہ خاندان ایسا نہیں ہے. بس یہ ہے کچھ کبھی کبھی کچھ ہوتی ہیں باتیں، نہیں لوگ پہنچ پاتے ہیں، نہیں کہہ پاتے ہیں. لیکن جو اس چیز کو سمجھ رہے ہیں، ذمہ داری اگر محسوس کر رہے ہیں تو انہیں آگے بڑھنا چاہیے اور اس فتنے کا سد باب کرنا چاہیے. تو بہرحال 28 دسمبر والی کمپلین کسی نے کر دی میرے نام سے. اب وہ پورٹل پہ کھولیے تو وہاں پہ لگتا حسن عسکری کا نام موجود ہے اور ایک پیپر بھی موجود ہے جس میں لکھا یہ الزام. اس پیپر پہ ڈیٹ بھی لکھی ہے. یہ اٹیچ کیے ہوئے پیپر کی ڈیٹ ہے. جس دن یہ اپلیکیشن ہوئی ہے وہ ڈیٹ آف ریسیپٹ دیکھیے تو 28/12/2020 ڈیٹ آف ایکشن اور آگے بڑھ گئی. اور اسٹیٹس فائنل رپورٹ جب دکھا دی ہے، حمزہ اشرف نے فائنل رپورٹ جب دکھا دی ہے تو پھر اس پورٹل پہ یہ کیوں لکھا ہے کہ پروسیس ابھی چل رہا ہے؟ جب اس پورٹل کو کھولیے تو لکھتا ہے کہ ابھی پروسیس میں ہے یہ معاملہ. جب فائنل رپورٹ کیسے آ گئی ایک دن پہلے؟ تو یہ دال میں کالا نہیں، کیا کہیں گے اس کو؟ اور کس کے سامنے جھوٹ بولا جا رہا ہے؟ جنہوں نے اگر سب سے زیادہ نوازا ہے تو آپ کو نوازا ہے. ہم مان سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ دنوں تک آپ بھی غفلت میں رہے ہوں، لیکن اب آپ کی آنکھیں کھل چکی ہیں. اب یہ غفلت نہیں ہے، اب آپ ان لوگوں کے شکنجے میں آ چکے ہیں جو بیکار ہیں. نہیں تو آئیے، ہم ظاہر سی بات ہے ہم نے تو پولیس میں جا کے رپورٹ بھی درج کی کہ دیکھیے ایسے ایسے الزامات لگے ہیں، یہ گرہ منترالیہ کی فرضی مہر وغیرہ. انویسٹیگیشن آج تک جاری ہے، آگے کیوں نہیں بڑھی؟ کورونا کی وجہ سے، کووڈ کی وجہ سے. کیا رکاوٹ ہے؟ سمجھدار لوگ سب سمجھ رہے ہیں، بہت سے لوگوں کے پاس معلومات بھی ہے رکاوٹیں کیا ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے، بھارت کے قانون سے بھی امید ہے، ہمیں امید ہے یہاں سے بھی کچھ نہ کچھ اللہ چاہے گا تو یہاں سے بھی نتیجہ آئے گا، اور اللہ چاہے گا تو وہ تو کہیں سے بھی انشاءاللہ تعالی حل نکالے گا اور ان مجرمین کو سزا بھی دے گا انشاءاللہ، اگر یہ باز نہیں آئے. تو دوستو ہمارے حق میں اس وقت آپ دعا کریں. اب اس وقت کیونکہ اس میں ہم کو میسیجز مل نہیں رہے ہیں، اس لیے میں نہیں بتا سکتا کہ آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے، مگر انشاءاللہ امید ہے کہ آواز پہنچ رہی ہوگی آپ تک. میں اس کو کنفرم کرنا چاہوں گا. تو اب اس پہ میں یہ بھی کہہ دوں، اب مشن کی بات چل رہی تھی، مشن کیوں قائم کر دیا گیا مودی سے اعظم مشن. آپ سوچیے جب حضرت نے بند کہا تو میں نے بند کر دیا فوراً، اور میں نے یہ طے کر لیا جب تک میری بے قصوری ثابت نہیں ہوگی میں کوئی قدم آگے نہیں بڑھاؤں گا. حضرت کے ہی مخلصین مریدین کا میرے پاس فون لگاتار آنے لگا، حضرت کام ایک دم سے رک گیا ہے، غریبوں کا کام ہو رہا تھا، محتاجوں کا کام ہو رہا تھا، اس پلیٹ فارم سے ہم لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کچھ نہ کچھ دوسرا کوئی اعلان کیجئے.
میں انکار کرتا رہا. میرے پاس دوسرے ملک سے بھی فون آ رہے تھے, یہاں سے بھی فون آ رہے تھے, دوسرے صوبوں سے فون آ رہے تھے. سب کو میں یہی کہہ رہا تھا کہ نہیں رکیے. لیکن بہت زیادہ 23 دسمبر کو غالباً یا 24 دسمبر کو مشن بند کرنے کا اعلان ہوا. 24 اکتوبر پھر اکتوبر سے پورا ایک مہینہ نومبر گزر گیا. بہت اصرار کے بعد میں نے بھی سوچا کہ حضرت کا بھی اعلان آ گیا کہ میں نے یہ بند کر دیا ہے, اب جو لوگ چاہتے ہیں وہ شیخ الاسلام میں ٹرسٹ میں جڑنا چاہتے ہیں وہ اس میں جڑ جائیں. حضرت کا ایک آپشن بھی آ گیا کہ جو لوگ میرے مریدین میں سے اس میں جڑنا چاہیں وہ آ جائیں. اب اس کے بعد جب میں نے دیکھا یہ بات ہو گئی, لوگ اصرار بھی کر رہے ہیں, جن کو جڑنا تھا وہ جڑ بھی گئے, ایسا نہیں, 2-3 برانچ چلی بھی گئی, جو پرانی تھی مشن کی وہ گئی بھی, کوئی بات نہیں. ہم سے بھی بہت سے برانچز والوں نے ہم پوچھا, ہم نے کہا کہ آپ کو جانا, حضرت کا تو اعلان ہے, آپ اس میں جا سکتے ہیں, اپنے طور پہ کوئی کام کرنا چاہیں اپنے طور پہ آپ کام کرنا چاہیں خود. ہم تو اپنے اس میں لگے ہوئے ہیں کہ بے قصوری جب تک ثابت نہیں ہوگی ہم کوئی اعلان نہیں کریں گے. لیکن جب دیکھا کہ نہیں اب حضرت کا بھی اعلان آ گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک شخص جسے ہر چیز سے الگ کر دیا گیا ہے وہ ایک الگ تنظیم کوئی بنانا چاہتا تو اس میں کون سی بغاوت اور رکاوٹ ہے؟ اس میں کون سے, میں نے کس مرید کو بندوق کی نال پر رکھ کے گولی لگا کے کہا کہ تمہیں ادھر سے نہیں ہمارے ساتھ چلنا ہو؟ کون سا ایسا مرید ہے کہ جس کو میں نے دھوکہ دے کے کہا ہو کہ تم ادھر آ جاؤ؟ حضرت آپ تک بہت غلط نیوز پہنچائی جا رہی ہے, اور یہ پہنچانے والے یہ انہیں خوف خدا نہیں ہے, ان کے اندر. یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں کبھی آپ کہتے تھے کہ جب یہ ہمارے گھر میں آتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی فتنہ نہ ہو جائے. یہ تو آپ نے کلپ میں یہ چیز کہی ہے 2 سال پہلے 2.5 سال پہلے. تو یہ پورا ایک گروپ ہے جو پوری طرح, ہم یہ بھی کہیں گے کچھ ایسے لوگ تھے جن کو میں نے آگے کیا. آخر کیوں نہیں بتایا جا رہا اس وقت کہ قاسم میاں صاحب نے بھی, ایسا سننے میں آتا حضرت کو کوئی رپورٹ آ کے دی ہے, وہ کیوں نہیں باہر کی جا رہی وہ رپورٹ؟ قاسم میاں صاحب نے کیا کہا, حسن عسکری قصوروار ہیں کہ قصوروار نہیں ہیں؟ اس پر کیوں خاموشی ہے اگر یہ بات سچ ہے کہ انہوں نے کچھ کہا؟ اور اگر واقعی ان تک تحقیق پہنچ گئی ہے تو مجھے یہ بھی افسوس ہے کہ اس بات کو وہ برملا نہیں کہہ پا رہے ہیں. یہ برملا نہیں کہہ پا رہے ہیں. اپنی ذمہ داری کو محسوس کیجئے, چاہے آپ ہمارے بڑے بھائی ہوں, ہمارے چچا ہوں, ہمارے ماموں ہوں رشتے میں, سگے چچا وغیرہ کی تو بات چھوڑیے, محدث اعظم کا کنبہ 2-3 گھر کو چھوڑ دیجئے. ہم پورے خاندان سے اپیل کر رہے ہیں جن کے اندر بھی ضمیر ہو تو آپ اس چیز کو حل کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے. صرف میری آواز نہیں ہے, اگر مجھ سے کچھ مریدین نے نہ کہا ہوتا تو میں آج یہ بھی نہ کہتا آپ سے. قاسم میاں صاحب کو میں نے جب مشن بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اس کے دوسرے دن پوری 3-4 دن کی سٹوری پوری قاسم میاں صاحب کو بیان کی تھی, ایسا 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 ہوا ہے, اور سجادگی بھی حضرت نے واپس کر دی ہے, وہ سب میں نے بتایا تھا. اس وقت تک بہت دیر نہیں ہوئی تھی, مسئلہ حل ہو سکتا تھا, لیکن وہ مسئلہ انہوں نے نہیں حل کر سکے یا نہیں کیا انہوں نے, وہ مجھے نہیں علم ہے. بہرحال اگر بعد میں انہوں نے کوئی رپورٹ دی ہے تو اسے کیوں نہیں بتایا جاتا وہ کیا رپورٹ ہے. اور بہرحال کوئی بھی رپورٹ وہ دیں, جو چیز ہم کو آ چکی ہے, ہم نے شائع کر دی ہے, ہم نے وائرل کر دی ہے, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے الحمدللہ. کہیں سے بھی چیلنج کیا ہے مولانا قمر احمد صاحب نے, میں بھی موجود رہوں گا ان کے ساتھ, کہیں بھی بلایا جائے اور آئے کوئی بھی آئے ہمارے خانوادے کا, اگر سمجھنا چاہتا ہے تو سمجھ لے. اور نہ جانے کتنے لوگوں کے فون ہمارے پاس اور دوسرے علماء کے پاس آئے ہیں اور انہوں نے مطمئن کر دیا ان لوگوں کو کہ نہیں, وہ بھی کہنے لگے کہ ہاں نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ 28 دسمبر والی تو سازش ہے. پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں, حضرت نے جتنے فیصلے کر دیے وہ بے بنیاد فیصلے, کچھ تھا ہی نہیں اس وقت. 28 دسمبر کو تو یہ کسی نے نئی سازش کے لی تاکہ کنفیوژن باقی رہے, یہ دکھا دیا جائے. تو میں تمام اپنے مسلمان بھائیوں سے, اپنے برادران سلسلہ سے, برادران اہل سنت سے اپیل کروں گا کہ اگر ہمارے تعلق سے آپ غلط فہمی کا شکار ہیں, کبھی بھی آپ فون کر کے اگر ابھی بھی کوئی شک شبہ ہو تو آپ بات کر لیجئے گا. نہ سمجھ میں آئے کوئی بات نہیں, آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں. ہمارا خدا جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کسی اپنے خاندان کیا کسی مسلمان کسی بھی انسان کے تعلق سے, میں سوچ بھی نہیں سکتا اس کے تعلق سے ایسا غلط الزام لگا کر میں اس کے خلاف کوئی کمپلین کروں. دوستو, تو یہ باتیں تھیں, اور کچھ باتیں میں اور آپ کے سامنے رکھ دوں. ہاں اب یہ کہ اب پھر اس کے بعد جب زور دیا لوگوں نے
تو میں نے کہا ٹھیک ہے، نام بھی لوگوں کی طرف سے آیا، یہ میری طرف سے نام کی تجویز نہیں ہوئی. ہاں فائنل ظاہر سے انہوں نے نام کے محسن اعظم مشن، کہ حضرت اب ہم لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں نیت یہی ہے کہ دیکھیے ہر آدمی اسے پھر اپنا مشن سمجھے، ایک اچھی نیت کے ساتھ، اس لیے نہیں جو حضرت سے بتایا گیا اور حضرت نے اس کو لکھ بھی دیا گیا کہ ہر مرید جو ہے اپنے پیر سے کہے گا یہ حضرت آپ تو ہمارے محسن اعظم ہیں اور یہ اس کا نام بھی محسن اعظم، تو یہ آپ ہی کا مشن ہے. یہ سب کسی کی نیت نہیں ہوئی ہے. کوئی ایسا نہیں کہ سارے پیروں کے مرید اس مشن میں آ گئے ہیں، نہیں، بہت سے نئے لوگ جڑے، نئے سلسلے والے بھی آئے ہیں. پہلے محدث اعظم کی مشن کی برانچیں جتنی تھی اس سے زیادہ ہو گئی محسن اعظم مشن کی. لیکن میں بتا رہا ہوں اس نام میں خرابی کیا ہے، کیوں ایسی چیز حضرت کو بتائی گئی جو خیال میں وہم میں تھی ہی نہیں، جس سوچا ہی نہیں گیا تھا کہ اس وجہ سے یہ نام رکھا جا رہا. یہ تو بس محسن اعظم مشن سیدھے اس کو، تاکہ ہاں یہ نیت اس میں ضرور تھی کہ ظاہر سی بات ہے آج یہ افسوس کی بات ہے کہ سلسلے ہمیں سب کو ایک کرنے کے لیے آئے تھے، مگر کسی سلسلے کے نام سے کوئی چیز ہوتی ہے تو لوگ سوچتے ہیں بس یہ اسی سلسلے کے لیے. تو یہ نام میں کبھی کبھی ہمارے اہل سنت والجماعت کا یہ نقصان بھی ہوا ہے کہ وہ جذبہ اتحاد کی کمی وہاں نظر آئی. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں جس نے بھی یہ نام دیا، کبھی ضرورت پڑی اس کا نام بھی لے لوں گا، کہ انہوں نے بہت متحرک اور ایکٹیو ہمارے وہ ممبر ہیں ماشاءاللہ، ذمہ دار ہیں، نگراں ہیں، تو ان کی طرف سے نام ہے. اس میں کیا خرابی؟ کون ایسا ایک بھی مرید بتا دیجئے جس نے اپنے پیر سے جا کے یہ کہا ہو کہ یہ آپ کا مشن ہے؟ کیسی کیسی باتیں حضرت کی طرف سے وائرل کر دی گئی. افسوس ہوتا ہے. باز آ جاؤ حضرت کو ایسی خبریں کیوں پہنچا رہے ہو؟ تو محسن اعظم مشن الحمدللہ پہلے سے زیادہ برانچز قائم، پہلے سے زیادہ علاقوں میں قائم ہو گئی اور پہلے سے زیادہ کام کرتے نظر آ رہے ہیں لوگ، خود دوسرے لوگ آگے بڑھ کے. ایسا بھی ہوا ہے کہ جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے تھے، آکسیجن سلنڈر ہمارے مشن کے ممبر سے ان کو جا کے پہنچایا، جب ضرورت ہوئی ان کو پہنچایا. یہاں پر یہ نہیں دیکھنا ہمیں تو محسن اعظم مشن ہے تو محسن اعظم کی جو سیرت تھی، جو احکام تھے، جو ان کے اپدیش تھے، جو ان کی نصیحتیں تھیں، جو ان کی تعلیم تھی، اس پر عمل کرو. یہ نہ دیکھو کہ وہ تو تکلیف دیتا تھا، بلکہ گالیاں سن کر بھی تیرا مسکرانا یاد ہے، دشمنوں کا راہ میں کانٹے بچھانا یاد ہے، زخمی پتھر باندھ کر اپنے مبارک پیٹ پر بھوکوں کو تیرا کھانا کھلانا یاد ہے. ہمیں رسول کی سیرت کو اپنانا ہے. محسن اعظم نام رکھنے کا مقصد یہی کہ ہمارے اندر اور اسپرٹ پیدا ہو، کیونکہ محدث اعظم وہ پیر تھے جو یہ پوری زندگی کہتے رہے کہ میں اشرفیوں کا پیر نہیں، سنیوں کا پیر ہوں. تو میں ان کی روحانیت سمجھتا ہوں کہ جب ان کے نام کا مشن بند ہوا تو انہوں نے اپنے کسی چاہنے والے کے دل میں ڈالا کہ اب وہ نام محسن اعظم ہو جاوے. یہ ایک ہمارا خیال ہے، یہ ایک ہماری عقیدت یہ کہہ رہی ہے، مگر اس میں کوئی غلط نیت نہیں ہے. اور کہیں ایسا نہیں ہوا کہ محدث اعظم کی مہر کا استعمال ہو رہا ہو. ہمارے علم میں اب تک یہ چیز نہیں آئی. ہم نے کہہ دیا تھا بند کر دو، کیونکہ کچھ چیزیں کہیں کوئی آفیشیل ورک ایسا ہے، ضروری ہے، اس کی میں ذمہ داری نہیں لے رہا ہوں، مجھے نہیں علم ہے کیا ہے، لیکن مس یوز جس کو کہتے ہیں، غلط استعمال، دھوکہ دھڑی جس کو کہہ رہے ہیں، وہ چیز تو نہیں. وہ پلیٹ فارم بند ہو چکا. اور کہاں مہر والی مہر کہاں ہے؟ اب تو ہمارا فلیگ الگ ہے، ہمارا لوگو الگ ہے. اس کو وہ لوگو تو دکھایا نہیں جا رہا حضرت کو. حضرت کو بس یہی بتایا جا رہا حضرت MAM پہلے بھی تھا، MAM ابھی بھی ہے. ارے تو کیا MAM کے نام سے دنیا میں کوئی تنظیم بھی نہیں ہو سکتی؟ اگر ہم جائیں تو حضرت جلال الدین قادری میاں صاحب ایک بڑی تحریک چلا رہے ہیں، مخدوم اشرف مشن. مخدوم اشرف مشن، آپ اس کو شارٹ فارم میں کیا لکھیں گے؟ MAM لکھیں گے تو فوراً اس کو بند کرایا جائے گا. یہ کہا جائے کہ یہ مشن درار ہے. نہیں دوستو، جو الزام لگایا گیا تھا اس کی وجہ سے حضرت تک اس طرح پیش کیا گیا کہ حضرت کو لگا کہ یہ تو منافقت ہے، اس طرح کی نیا مشن قائم ہونا. تو حضرت کی زبان سے، قلم سے نکل گیا مشن درار ہے. حالانکہ اس پر علماء بہت تعجب میں ہیں اور بہت افسوس میں ہے کہ ایسی بات کیسے حضرت نے کہہ دی کہ جو اتنے اخلاص سے حضرت ہی کے چاہنے والے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. تو اس طرح محسن اعظم مشن کا وجود آیا. اب وہ کام جٹ گئے. جو لوگ تھے مایوس تھے، ان کے اندر پھر ایک جذبہ پیدا ہوا. آج میں ہوں، حسن عسکری قیامت تک کے لیے نہیں ہے. میں ہوں، کل دوسرے لوگ آئیں گے. آج جو ممبرس ہیں دوسری برانچز ہیں، ان کے یہاں بھی دوسرے لوگ ہوں گے. کام یہ جاری رہے گا. کہیں سے اس میں کوئی غلط نیت نہیں ہے، اچھی نیت ہے. نیت صرف یہی ہے کہ امن و محبت کی چھاؤں میں خدمت صبح و شام کریں. آؤ ہم سب مل جل کر
پیغام نبی کو عام کریں. تو دوستو اس لیے MAM نام رکھنے میں کوئی اور نیت نہیں تھی, صرف یہی کہ محسن اعظم مشن کا بھی شارٹ فارم کیونکہ وہی آئے گا, اس لیے جو ہے اس کو اس نام کو رکھا گیا. اور لوگوں کے اصرار کے بعد میں نے بھی اجازت دے دی, کیونکہ میں سوچتا تھا کہ حضرت نے تو کہہ دیا کہ جس کو ٹرسٹ میں آنا ٹرسٹ میں آ جائے. کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ اب میں کوئی جیتے جی کوئی تنظیم ہی نہیں قائم کر سکتا ہوں. کیا اس کا نام فاؤنڈیشن رکھ دیتے؟ ارے بھائی ہم فاؤنڈیشن رکھ دیتے یا مشن رکھ دیتے یا کچھ اور رکھ دیتے, اس میں حرج کیا تھا؟ بات تو یہی نا کہ جو لوگ اس وقت ہمیں غلط سمجھ رہے ہوں گے وہ ہم سے نہیں جڑیں گے, جو ہمارے کام سے مطمئن ہوں گے وہی تو ہم سے جڑے ہوں گے, چاہے میں فاؤنڈیشن نام رکھوں یا مشن نام رکھوں, کچھ بھی نام رکھوں. ایسا نہیں کہ مشن نام رکھنے کی وجہ سے لوگ غلط فہمی میں ہمارے ساتھ آ گئے, ایسا نہیں حضرت. آپ کو غلط نیوز دی جا رہی ہے, آپ کو صحیح نیوز, اور افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ صحیح نیوز پہنچانے والے بھی آپ تک نہیں پہنچ رہے ہیں یا انہیں پہنچنے نہیں دیا جا رہا ہے. تو میں اس چیز کو پھر کہوں گا کہ ایک بھی ایسا آدمی بتایا جائے کہ جس نے میرے نام کا سہارا لے کر مشن کی کسی پراپرٹی کو غصب کیا ہو, ہڑپ لیا. جن لوگوں نے آپ تک یہ خبر پہنچائی ہے آپ ان سے یہ پوچھئے کہ کس نے ہڑپ لیا ہے. ہڑپنا یاد رکھیے گا کہ کس نے اس کو اب خود مالک بن گیا ہے, اس کا انڈسٹری بنانے کے بعد خود مالک بن کے اپنے تصرف میں اس کو لے لیا ہو. اور ایک بھی ایسے مرید کو بتایا جائے کہ جس کو حسن عسکری نے مس گائیڈ کیا ہو, جس سے جھوٹ بولا ہو. ایک چیز اور وہاں پہ حضرت نے فرمائی کہ میں نے حضرت کو کنارے لگا دیا. یہ میرے لیے بہت بھاری بات ہے, میرا دل روتا ہے جب میں اس کو دیکھتا ہوں, اس چیز کو کہ حضرت نے یہ کیسے فرما دیا, ان لوگوں نے کیسے کیا چیز یہ بھی کہلوا دیا حضرت سے. کیا کس طرح کی خبر دے دی کہ میں نے حضرت کو کنارے لگا دیا اور یہ باور کرا دیا لوگوں میں اور حکم جاری کر دیا کہ اب جو کچھ ہوگا میرے حکم سے ہوگا, حضرت کے حکم سے کچھ نہیں, جو کچھ ہے میں کروں گا. ارے حضرت یہ تو ذمہ داری آپ نے دی. جب مشن دیا, مشن ہمارے انڈر میں آنے کے بعد بھی بہت سے لوگ آپ کے پاس پہنچتے تھے, آپ وہ لوگ گواہ ہیں, موجود ہیں, وہ کہیں گے, انہیں یاد ہوگا کہ حضرت کہتے تھے بھائی اب تو میں نے مشن کی ساری ذمہ داری ان کو دے دی ہے, ساری چیزیں ان سے پوچھو. آپ خود ڈائیورٹ میری طرف کر رہے تھے, لوگوں کی عادت آپ نے خود بنائی. میں تو یہ چاہتا تھا کہ بھائی آپ سے مشورہ ہمیشہ ہوتا رہے ایک ایک چیز, اور جب جب ضرورت جہاں ہوئی میں نے مشورہ آپ سے جگہ جگہ کیا, جب تک ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ایسے لوگ آپ کے قریب ہو کر یہ لوگ غلط استعمال نہیں کر رہے ہیں. میں آپ کے پاس کوئی بھی نئی چیز مجھے کرنی ہوتی تھی اور جو چیز پہلے سے چل رہی ہے ایک پیٹرن پہ تو ویسی چلتی تھی, میں آپ سے مشورہ بھی. پھر آپ ہی نے کہا کہ بھائی ایک بار میں نے آپ سے حضرت سے عرض کیا حضرت آپ نے ذمہ داریاں دی ہیں, میرا چین چھن گیا. تو حضرت نے فرمایا لیکن میں بہت چین سے بیٹھا ہوں. میں نے بہت سی جگہ اس کو دہرایا بھی. یہ حضرت یہ اختیار, یہ پاور, یہ اجازت سب آپ نے دی تھی, میں نے آپ کو کہاں کنارے. اور یہ اس کے بعد بھی اگر آستانِ محدث اعظم کی بات ہو کہ وہاں میں نے کنارے لگا دیا, تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. ہر چیز آپ کے حکم سے ہوئی, آپ کے اشارے سے ہوئی ہے. پہلے آپ نے مجھے نائب بنایا, پھر آپ نے چابی دی, انتظام دیا, اور اگلے سال یہ کہے کہ جب میں نے دیکھ لیا ایک سال کہ انہوں نے بہت اچھی طرح انتظام سنبھال لیا, تو میں نے ان کو سجادہ نشین بھی بنا دیا. اب یہ ساری چیزیں متولی, شپ متولی اور سب کچھ یہ خود دیکھیں گے. اب وہاں پہ ایسی کون سی چیز ہے جس میں یہ محسوس ہو رہا ہو کہ میں نے حضرت کو کنارے لگا دیا؟ کون سی ایسی چیز ہے, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. یا کوئی ایک ایسا مرید بتایا جائے جس سے میں نے یہ کہا ہو کہ تمہیں شیخ الاسلام تک نہیں جانا ہے, تمہیں مجھ سے پوچھنا ہے. تو یہ سب غلط باتیں آپ تک پہنچائی گئی ہیں حضرت. بہت سے لوگوں کو اس بات کی تکلیف ہے کہ اس عمر میں آپ کے ذریعے ایسی ایسی باتیں وائرل کی جا رہی ہیں جو بالکل مناسب نہیں ہیں, روا نہیں ہیں, اور اس سے پورے ہمارے خانوادے کے وقار پر بھی اثر پڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کے سائے کو دراز فرمائے. بہت ضرورت ہے ابھی آپ کے سائے کی, آپ کی دعاؤں کی. بس ایسے لوگوں سے جو منافقین آپ کے ساتھ مل کے نقصان پہنچا رہے ہیں, ان سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. فرضی کا معاملہ تو یہ ہے نا, میں
ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یاد ہو گجرات وغیرہ کے کہ ایک صاحب ایک پیپر لے کے چل رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے یہ مکھ منتری کا لکھا ہوا پیپر ہے، مکھ منتری نے لکھا ہے حسن عسکری ایسے، حسن عسکری آتنکوادی، حسن عسکری یہ ایسے، ایک مکھ منتری کے بارے میں وہ پیپر۔ جو لوگ لائیو سن رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ تائید بھی کر رہے ہوں گے کہ ہاں مجھ سے بھی کہا تھا۔ نام مت لیجیے گا کس نے کہا تھا، مت لیجیے نام، کوئی ضرورت نہیں، کیوں معلوم ہو سب کو، لیکن جسے معلوم ہے وہ سمجھ رہا ہوگا ہاں کس نے کہا۔ آ کے پرچہ بھی کچھ لوگوں کو دکھایا گیا، پڑھایا گیا، سنایا گیا، یہ دیکھو مکھ منتری کا۔ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ جس طرح وہ فرضی فائنل رپورٹ کو وائرل کیا گیا، اگر ہمت ہے آپ لوگوں میں تو اس پرچے کو جو مکھ منتری کا آپ لوگ کہہ رہے ہیں اس سو کالڈ پیپر کو بھی وائرل کر کے دکھائیے جس میں حسن عسکری کے خلاف مکھ منتری نے اس طرح کے الزامات لگائے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، آپ دکھائیے اس کو۔ آپ نے بہت لوگوں کو دکھایا ہے نا، اب اگر ہمت ہے تو دکھائیے آپ، دوسرے ہی دن آپ کو پتہ چل جائے گا اس کا انجام کیا ہوتا۔ نہیں ہے آپ کے اندر ہمت، کیونکہ سچ کے آگے ٹک نہیں پاتا جھوٹ اور فریب اور دھوکہ۔ ساری دنیا کو اب بیوقوف مت سمجھیے، آپ بہت بیوقوف آپ نے بنا لیا ہے اب تک۔ اب آئیے، دنیا بہت ہوشیار ہو گئی ہے الحمدللہ، لوگوں کو بھی سچائی اور سچ کے ساتھ رہنے اور اپنی آخرت بنانے کی پرواہ ہے۔ جو لوگ اچھائی کا کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجیے، ان کے کاموں میں رکاوٹ میں تک آگے رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں دوستو، تو آج میں کہہ رہا ہوں، وہ چاہے ہمارے اپنے مریدین ہوں کہ کسی کے مرید ہوں، آج بھی آپ مجھے اگر چھوڑ کے جانا چاہتے ہوں، مجھے آپ سے نہیں ہوگی شکایت۔ میں اپنے لیے نہیں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نہیں آپ چھوڑ کے مت جائیے، میں کسی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ ایک سچے کا ساتھ دینا چاہتے ہوں، توفیق آپ کو ملے گی تو آپ ضرور دیں گے، ورنہ مجھے شکایت نہیں ہوگی، میں اس کو بھی رب کی مرضی سمجھوں گا۔ جب ہمارے امام پاک مدینے میں جن کے اتنے ماننے والے تھے، پورا مدینہ جنہیں پورا کوفہ مانتا تھا، اور صرف 72 ساتھ میں تھے، تو میرے ساتھ اگر کوئی بھی نہیں رہے گا نا، تو میں کہاں ہمارا امام اور کہاں میں ان کا غلام بھی کہلانے لائق نہیں ہوں۔ میں سمجھوں گا یہ مجھ کو سزا ملی ہے جو آج میں اس لائق بھی نہیں ہوں کہ میرا ایک آدمی بھی ساتھ دے، مگر میرے ماتھے پہ شکر نہیں ہوگی۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں، جو لوگ کہہ رہے ہیں نا میں نے بہکا کے اور ایسا کر کے ویسا کر کے میری یہ پالیسی ہے، یہ ہے، لوگوں کو غلط بیانی سے کم نہیں، آج بھی جو جانا چاہتا ہے دوستو جا سکتے ہو۔ ہمارے ساتھ آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک سچائی پر رکھتے ہوئے ہمیں سچائی کی توفیق کے ساتھ خدمت خلق، خدمت وطن کی توفیق عطا فرمائے، خدمت دین و سنیت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج میں اس لیے مطمئن ہوں کہ حضرت سے سارے جو فیصلے کرائے جا رہے ہیں، ساری باتیں جو بتائی جا رہی ہیں، اگر دنیا میں نہیں ہم حضرت کے دل کو صاف کر سکے تو بھی میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ دیکھیے وہ ناراض ہو کے چلے گئے۔ کل قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی حضرت پر ہر چیز واضح ہوگی اور حضرت ہمیں گلے لگاتے نظر آئیں گے۔ اس وقت حضرت یہی کہیں گے کہ تم صحیح تھے، جو لوگ تمہارے ساتھ تھے وہ صحیح تھے۔ انشاءاللہ تعالی حق کی وہ طاقت ہوتی ہے، الحق یعلو ولا یعلی علیہ۔ آپ سے ہم دعاؤں کی اپیل کریں گے، اور اب ساتھ میں چاہوں گا کہ میں وہ کچھ باتیں اگر رہ گئی ہوں، کیونکہ میں نے کوٹ کر لیا تھا تاکہ کچھ باتیں مس نہ ہو۔ میں نہیں چاہتا تھا دوستوں کہ میں سب ابھی تک نہیں کر رہا تھا خلاصہ، لیکن بہت سے لوگوں نے، کچھ ہمارے قریبی لوگوں نے بھی اور دوسرے بھی اور بھی ہمارے مخلص لوگ ہیں، انہوں نے بھی کہا میرا بھی دل چاہ کہ بہت ہو گیا، بتانا ضروری ہے۔ اور پھر مریدین میں کنفیوژن پیدا ہو رہا تھا کہ بیعت باقی رہ گئی ہے ان لوگوں کی کہ نہیں رہ گئی ہے۔ تو آپ مطمئن رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے دوسرے طریقوں سے بھی خلافت حاصل ہے اور شرف بیعت بھی حضور باب ملت سے بھی حاصل ہے۔ اور کیونکہ یہ اس کو میں نہیں سمجھتا میں نے غلطی کی ہے، تو میں تو اب تک یہی سمجھ رہا ہوں کہ حضرت شیخ الاسلام سے بھی جو ہماری بیعت ہے وہ بھی باقی ہے، خلافت ہے باقی حضرت کی مرضی ہے، ان کا دیا ہوا تحفہ ہے، اور حضرت کا خدا نخواستہ ویسا حکم آتا ہے تو وہ بھی سر آنکھوں پر ہے۔ باقی ایسی بات جو سچ سے الگ لگ رہی ہوگی، ہم چند خراب لوگوں کی وجہ سے اس بات کو کیسے مان لیں کہ میں نے یہ جرم کیا، میں کیسے مان لوں کہ میں نے
یہ گناہ کیا جس گناہ کو میں نے کیا ہی نہیں ہو، جو اتنے بڑی سنگین بات ہو، میں کیسے مان لوں؟ تو مطمئن رہیے، اور مشن کے تمام لوگوں سے میں یہی کہوں گا، محسن اعظم مشن الحمدللہ بہت تیزی سے کام کر رہا ہے اچھی طرح سے۔ جیسا ہمیں خبر ملی مشن ڈاک پیپلا نے، ہم نے اپیل کی تھی تو سادات اور علماء کو بھی کٹ تقسیم کیا، وہاں بھی پہنچے ان کی حال پرسی کے لیے، اور اس کے علاوہ عوام میں بھی انہوں نے کٹ تقسیم کیا ہے۔ اس کے علاوہ گوتھڑا مشن بھی ماشاءاللہ بہت تیزی سے کام کر رہا ہے، ناگل پور مہسانہ میں بھی کٹ کی تقسیم ہوئی ہے، جنک پور چھتیس گڑھ مشن محسن اعظم مشن نے 51 کٹ تقسیم کی ہے حضرت علی کی شہادت کے دن، اور اسی طرح رائے پور میں ATS اشرفی ٹفن سروس جو محسن اعظم مشن کے تحت چل رہا ہے، آج 25 تاریخ ہے، تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ایصال ثواب کے لیے آج جو تقسیم ہوگی ATS میں، جن لوگوں کو کھانا پہنچایا جائے گا، جن ضرورت مندوں کو، تو یہ ہم اپنے امام کو ایصال ثواب کریں گے۔ تو اس طرح ماشاءاللہ رپورٹ آ رہی ہے کہ ATS جہاں جہاں ہے وہ بہت کامیاب ہے۔ ATS مطلب اشرفی ٹفن سروس، تو یہ ضرورت مندوں تک پہنچ رہی ہے۔ اور اس وقت کیونکہ کووڈ کے جو مریض ہیں وہ یا ان کے تیمار دار لوگ جن کو کوئی پوچھ نہیں رہا، بیچارے ہاسپٹل کے باہر ادھر ادھر ہیں، کہیں سے کہیں لاک ڈاؤن ہے، بڑی تکلیف میں ہے، تو وہاں پر فون آتا ہے ہمارے ATS کے آفس میں، اور یہ لوگ جا کے ٹفن پہنچاتے ہیں۔ خود سوچیے، جبکہ کتنا خطرہ، کوئی نکل نہیں رہا باہر، مگر یہ محسن اعظم مشن کے یہ جذبے والے مخلص ممبران اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نکل رہے ہیں۔ میں اپیل کروں گا آپ سب سے، آپ سب بھی ہو سکے تو اس ATS سروس کو اور مضبوط کیجیے، جہاں جہاں ہے، موڑاسا میں ہے، سورت میں ہے، ٹنکاریا میں ہے، چھتیس گڑھ میں ہے، دوسری اور بھی جگہ ہیں جہاں جہاں یہ چیز قائم ہوئی ہے، تو وہاں پر آپ بڑھیے آگے اور اس کو آگے بڑھائیے، غریبوں کی ڈائریکٹ مدد ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے ہمیں خبر ملی ارولی ڈسٹرکٹ میں بہت بڑا کام انشاءاللہ آپ دعا کیجیے ہو جائے، ہمارا موڑاسا مشن جو ہے یہ آکسیجن پلانٹ لگانے کی تیاری میں، اگر کچھ رکاوٹ ہے تو وہ دور ہو جائے، ہم دعا کرتے ہیں رمضان کے صدقے اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ تو سوچیں کتنا بڑا کام ہے۔ اسی طرح ہمیں خبر مل رہی ہے واوڑی محلہ بورسد میں وہ لوگ کووڈ سینٹر قائم کرنے کی کوشش میں ہیں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ سید ٹیکرا برانچ باٹل کو تقسیم کر رہا ہے آکسیجن کی، جہاں جہاں ضرورت پہنچ رہی ہے۔ اس طرح اور بھی ہمارے پاس رپورٹس ہیں، ہم آگے اس کا ذکر کرتے رہیں گے جہاں جہاں بھی ہیں، ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو طاقت عطا فرمائے، ہمیں بھی ہمت دے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے اسی طرح کام کرتے رہیں۔ تو یہ اتنا اچھا کام کر رہا ہے، ایسے مشن کو بند کرنے کا اعلان نہیں مناسب ہوگا۔ ان لوگوں کی بات قطعی نہ مانیے حضرت، جو یہ بتا رہے ہیں کہ مشن سے بہت نقصان ہو رہا ہے، مشن نفاق پھیلا رہا ہے، مشن جو ہے بالکل استحصال کر رہا ہے مریدین کا۔ کوئی استحصال نہیں ہے، مشن تو اس وقت مریدین کی، معتقدین کی، اہل سنت والجماعت کی، ہر قوم کے لوگوں کی خدمت کرتا نظر آ رہا ہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس مشن کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے مشن کے بڑے 3 اہم سمجھ لیجیے پلر جسے کہیں، میں نام لوں گا حاجی اقبال خلق صاحب، یہ جو ہیں 1996 سے مدینہ شریف سے انہوں نے اعتکاف شروع کیا تھا رمضان کا، 1996 سے، تب سے ہر سال یہ کسی نہ کسی مسجد میں اعتکاف میں رہتے ہیں، اور اب کی یہ 25واں ہو جائے گا، 2021 ہے، 25واں یا 26واں ہوگا، اس وقت بھی وہ اعتکاف میں ہیں۔ ان کی دعائیں قبول ہوں۔ اسی طرح مشن محسن اعظم مشن کے سیکریٹری منیر اشرفی یہ بھی اعتکاف میں ہیں، اور مشن کے پریزیڈنٹ ماشاءاللہ ابراہیم واڑیہ صاحب، ان کے دونوں صاحبزادے اب صحتیاب ہو کے گھر واپس آ چکے ہیں۔ پہلی رمضان سے آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں حاجی ابراہیم بھائی، تو وہاں سے جو دعائیں کر رہے ہوں گے تو یقیناً وہ قبول ہو رہی ہوں گی۔ یہ ہمارے مشن کے بڑے بڑے عہدیداران یا حاجی اقبال صاحب یہ دعائیں کریں گے تو قبول کیوں نہیں ہوں گی۔ اور بھی جو بھائی ہمارے کہیں بھی اعتکاف بیٹھے ہیں، آپ ساری امت کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا اور بلا کو ٹالے اور ہم سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اور اس طرح سے یہ مشن کا کام ہر طرف جاری ہے۔ اب بہت سے لوگوں کا جو وصال ہوا ہے، میں چاہوں گا ان کا نام آپ کے سامنے لے لوں۔ ہمارے خانوادے کے جیسا فرد نے بتایا، حضرت مسعود الحسن صاحب وصال فرما گئے، شروعات میں ہی میں نے ان کا ذکر کیا، اور جمعہ کی شب، رمضان کا مہینہ، اسی طرح جمعہ ہی کی شب میں حضور بابا ملت کے ایک مرید ہیں صابر، کوتما والے بلاسپور میں رہتے ہیں، ان کے سسر کا انتقال ہوا ہے، اور حضور شیخ الاسلام کے مرید ترسالی محمد مدنی، ان کا بھی نوجوان لڑکا، بہت ہی سمجھ لیجیے، بتایا ان کے بھائی ہاشمی نے کہ آخری وقت تک کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، تنگ نہیں کیا، پریشان نہیں کیا،
اور وصال کر گئے. آکسیجن کی کمی تھی. اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے. بہت سے مشائخ اور علماء کا بھی وصال ہوا ہے، جس میں ہم نے بتایا سید مفتی گجرات سید قمر الدین پیرزادہ صاحب کی اہلیہ کا ہوا ہے، اور ابھی خبر ملی مفتی اعظم کچھ سید احمد شاہ بخاری صاحب بھی وصال کر گئے ہیں، اور ہمارے خانوادے کے ایک اور فرد مولانا سید فصیح الدین حسن صاحب بھی وصال کر گئے ہیں. ناپا میں مولانا رجب علی صاحب اور ایک اور ادارے کی خدمت کرتے تھے سید علی صاحب، ان کا انتقال ہو چکا ہے. اور پرانتیج میں اقبال باپو کی اہلیہ زہرہ بی کا بھی ابھی کچھ دیر پہلے وصال ہو گیا ہے. اسی طرح سے سید معین جو نور الدین باپو شوکت باپو کے بھانجے، ان کے چچا سید وکیل کا بھی وصال ہو گیا ہے. اور گجرات میں فیروز پٹھان کی والدہ رضیہ بی بی، اور موڑاسا میں بتاؤں بڑے ہمارے قریبی رہے ہیں، بڑی ان کی یاد آتی. سید ذاکر علی باپو جو خلیفہ حضور شیخ الاسلام تھے، اور سید ابرار علی باپو کے برادر نسبتی وصال کر گئے. ان کا ہنستا ہوا چہرہ آج بھی یاد ہے. بہت سے لوگ انہیں یاد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے. پرانتیج میں افضل بھائی کے چچا زاد بھائی عبد القادر اور ان کی اہلیہ کا وصال ہوا ہے. اقبال باپو پرانتیج والے، ان کے داماد کی بھی خبر تھی سید امتیاز صاحب کی. اور پانڈو سے عرس کمیٹی کے بڑے متحرک ممبر تھے عبد الغنی، بڑی خدمت کی انہوں نے، ان کا وصال ہوا. اور گجرات میں شاہد اشرفی کے ایک دوست ادریس بھائی، ان کا انتقال ہوا. اور ساتھ ہی کرجن میں جو ادارہ ہمارا مدنی اسلامک سینٹر ہے، اس کے پہلے سیکریٹری جاوید خان پٹھان صاحب، یہ سید شوکت علی باپو نے بھی خبر دی، ان کا وصال ہوا. اس کے بعد سیکریٹری بنے تھے عبد الرزاق بھائی. ان سے بھی ہماری بات ہوئی تھی جب ہاسپٹل گئے تھے. شوکت باپو ایک بیڈ پر تھے، دوسرے بیڈ پر یہ تھے، مگر اب آپ وصال کر گئے ہیں. اسی طرح ہمارے قریبی رہیں، کبھی کبھی کچھ تنہائی میں بھی بات ہوتی تھی. سمیر بھائی انجینئر، ان کا بھی وصال ہو گیا. نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اب کی جب میں سفر کروں گا تو ہماری بھی نگاہیں، اگر میں زندہ رہا تو یہ نگاہیں تلاش کریں گی ان لوگوں کو جو ہمارے ساتھ ضرور سفر میں جن سے ملاقات ہوتی تھی، ان کے ساتھ کبھی چائے پینے کا موقع ملتا تھا، کبھی کچھ باتیں ہوا کرتی تھی. بہت سے لوگ ایسے وصال کر گئے ہیں جن کا میں نام آگے بھی پڑھ رہا ہوں. جبل پور میں شفیق بھائی کی ساس جو نظام کی اہلیہ، ان کا انتقال ہوا. لہسوئی میں شہباز اشرفی کی دادی کا ہوا. اور ہمارے کچھوچا میں ہاشم بابا جو اسے محدث اعظم کے موقع پہ جانتے ہیں، جو لوگ آتے تھے، ان کا چائے کا ہوٹل تھا، ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا. اسی طرح سے ایک شمس الدین ہیں، ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا. نثار کے اہلیہ کا انتقال ہوا. اور راجستھان سے خبر ہے فیضان ملک صاحب ڈونگر پور، ان کی بڑی والدہ کا انتقال ہوا. اور اس کے بعد ان کی بہن جو عاشمہ کی والدہ ہیں، ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے، ان کا وصال ہو گیا. جھین بجری میں جہاں حضور بابا ملت قیام فرماتے تھے عبد المجید بھائی، ان کا انتقال ہوا ہے. اسی طرح منیر بھائی جو سیکریٹری ہیں، ان کی بڑی بہن بڑی آپا شہناز بانو کا وصال ہو گیا. سہیل بھائی آدونی میں رہتے ہیں، ان کی بھانجی کے سسر کا انتقال ہوا ہے. اور سید معین جو میں نے بتایا، ان کے چچا سید حکیم، ان کا وصال ہوا ہے. اور محمد مدنی کا میں نے نام دیا. عادل حسین کی نانی جو مشن پانڈو کے ممبر ہیں، محسن اعظم مشن پانڈو کے ممبر، ان کی نانی کا انتقال ہوا ہے. اسی طرح سے بلاری سے بھی خبر آئی کہ ہمارے مشن کے ممبر فیاض اشرفی کی والدہ بھی وصال کر گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان مومنین کی بے حساب مغفرت فرمائے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور بھی جن لوگوں کا میرے پاس نام نہیں آ سکا ہے، یا آیا میں نہیں پڑھ سکا ہوں، یا جو آپ لوگوں کی معلومات میں ہے، سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں رب تعالیٰ انہیں جس بھی بیماری میں، اس وبا میں ان کا انتقال ہوا یا دوسری بیماری میں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. اور بھی جو لوگ ہندوستان میں ہمارے ہیں، جہاں بھی بیمار ان سب کو شفا ہو. ہمارے قریبی مندیپ بھی ہیں، ان کے ماما کا دیہانت کانپور میں ہوا ہے. ان لوگوں کو صبر ملے، ہمت ملے، رہنمائی ملے. اور جتنے لوگ بھی جہاں بھی اس وبا کا شکار ہیں، سب کو اس وبا سے چھٹکارا ملے. بیمار جو لوگ ہیں اس میں ہمارے رضائی بھائی، دودھ شریکی بھائی سید دانش اشرف اور سید عالمگیر میاں صاحب کی اہلیہ، ان کی طبیعت بھی کل یا پرسوں نازک ہو گئی تھی، کچھ بہتر ہوئی ہے. دعا فرمائیے اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. جاوید اشرفی پانڈو والے ہیں، یہ بھی بیمار ہیں. اور اسی طرح بلاری میں مفتی حاجی احمد صاحب اور ان کی اہلیہ بیمار ہیں. اور پیٹلاد میں نعمان اشرفی کی نانی بیمار ہیں. گجرات سے ملک یاسین کے چچا. اور رائے پور میں ہمارے مشن کے ایکٹیو ممبر سید اشرف ببو، جن کے والد کا انتقال ببو بھائی کا ہوا تھا، اشرف بھائی یہ بیمار ہیں، ان کے گھر میں بھی بیمار ہیں ان کے اہلیہ. اور
قاری نورالدین صاحب، سید نورالدین صاحب کرجن والے، کئی احباب ان کے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو بھی دراز فرمائے، ان کے حق میں آسانیاں فرمائے، اور ان کے احباب کو شفا عطا فرمائے۔ اور اسی طرح سے فیضان ملک ڈونگر پور والے، وہ بھی بیمار ہیں، اللہ انہیں بھی شفا عطا فرمائے۔ اور سورت میں عارف قادری محسن اعظم مشن کے بہت ایکٹیو ممبر ہیں، ان کے برادر نسبتی سید رشید بیمار ہیں۔ سورج پور مشن سے شعیب اشرفی کے ساڑھو فیضان بیمار ہیں۔ شیڈول میں مشن کے صدر ڈاکٹر عرفان کی صاحبزادی کو بھی کچھ تکلیف ہے۔ اور اسی طرح سہیل جو زامبیا میں رہتے تھے، سانسرود والے واپس آ گئے ہیں زامبیا سے، ان کے والدین بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بورسد میں محبوب اشرفی غلام کے والد، اور اسی طرح حافظ سہیل مولوی، یہ بھی بیمار ہیں، طبیعت اب پہلے سے اچھی ہے، جلد سے جلد اچھے ہو جائیے کیونکہ بہت کام کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ محبوب بھائی بہت لمبے عرصے سے بیمار ہیں، اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ حضور بابا ملت کے خلیفہ ساؤتھ افریقہ میں حاجی عبدالستار صاحب کی اہلیہ کی بیمار ہونے کی خبر ملی تھی پرسوں، رب تعالیٰ انہیں ان کے حق میں بہتری فرمائے۔ اور نرسنگ پور مشن سے منشی عبدالحی صاحب بیمار، انہیں شفا عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے مولانا رضاء الحق اشرفی صاحب اور حافظ نصیر صاحب جمدہ شاہی، یہ بیمار ہیں۔ کچھوچا میں مولانا سرور صاحب بیمار ہیں۔ اسی طرح معراج لکھنوی جو مشن لکھنؤ کے ممبر ہیں، ان کی بڑی بہن بیمار ہیں۔ اور ساتھ میں پانڈو مشن کے ہمارے علی محمد کی بھانجی بیمار ہیں۔ اور ڈھبوہی میں معین الدین اشرفی کے دوست کے والد جو ہیں ایوب چوہان، یہ بیمار ہیں۔ اور پونا میں افضل بھائی کی والدہ بیمار ہیں۔ اسی طرح سے ممبئی میں ہمارے حضور بابا ملت کے بڑے خاص مرید طالب بھائی، ان کے دادا کے بھائی جنہیں سب لوگ کاکا کہتے ہیں، بابا ملت بھی کہتے تھے، یہ تو پورے جگت کے کاکا ہیں، تو وہ بھی بیمار ہیں۔ عبدالستار نام ہے ان کا، عبدالستار میمن، یہ بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا کاملہ عطا فرمائے۔ رمیز بھائی پرانتیج والے، ان کے چچا بھائی کی اہلیہ بیمار ہیں۔ اس طرح اور بھی جن لوگوں کی خبر میرے پاس نہیں آئی ہے، سب کے حق میں دعا کر رہا ہوں، آپ بھی دعا کیجئے، آپ کی بھی آمین، آپ نیک بندوں میں سے کسی کی بھی آمین اگر ہم شامل ہو گئی تو ہماری یہ دعا قبول ہو جائے گی۔ اور ساتھ میں بتاؤں، ہماری خاندان کے ہمارے عزیزوں میں کراچی میں جو رہتے ہیں سید سجاد ہاشمی صاحب، جو ہمارے سجادہ نشین سرکار مخدوم اشرف سمنانی، مولانا سید حسین اشرفی الجیلانی کے برادر نسبتی ہیں، سید سجاد ہاشمی کراچی میں، ان کی طبیعت بھی علیل ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اور سارے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ تو دوستو، آپ سب بھی دعا کیجئے، اور بس جو دن بچے ہیں وہ دن خوبصورتی سے گزریں۔ رمضان کی خوبصورتی کا مطلب یہی ہے کہ ہم بس اس گھڑی سے توبہ شروع کر دیں کہ جب چاند رات ہو، عید کا اعلان ہو، اور جب اللہ تعالیٰ پکارے کہ ما جزاء الاجیر، کہ مزدور کی مزدوری کیا ہو، تو ان مزدوروں میں ہم لوگوں کا نام بھی شامل ہو جائے۔ سچے دل سے توبہ کیجیے، مغفرت چاہیے، ہر رات اللہ تعالیٰ بخشنے کو تیار ہے، شب قدر آپ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا الکریم ہمارے گناہوں کو بخش دے، جب تک زندہ رکھے اسلامی زندگی کے ساتھ زندہ رکھے، موت دے تو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد میں ہو سکتا پھر آپ کے سامنے آ کر عرس حضور امیر ملت، حضور بابا ملت اور حضور صوفی ہند کے تعلق سے تاریخ کا اعلان میں کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کچھ اور باتیں بھی اس وقت ہوں گی، اگر کوئی بات چھوٹ گئی ہے تو اس وقت وہ بات کو پوری کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔